بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی تھرڈ بیچ کی سیکنڈ منتھ کی 5th کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم عقائد مسائل سیرائن تجوید کو پڑھیں گے۔ عقائد کے اندر اب تک ہم نے ایمان کے بارے میں باتیں پڑھ لی، گناہوں کے بارے میں باتیں پڑھ لی، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کے کہنے کی وجہ سے ایمان سے بندہ نکل جاتا ہے، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ مجبوری کے اندر اگر کوئی ہم سے کلمہ کفر کہلوا رہا ہے تو اس وقت ہم ایمان سے نکلیں گے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن کہہ لیا نکلیں گے نہیں، دل سے ایمان ہونا چاہیے ایسے موقع پر۔ دیکھیے، اور آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے سے پڑھیں گے۔ نمبر 1، گناہوں کا بیان۔ آواز کٹ رہی ہے؟ اچھا، میری آواز اگر کٹ رہی ہے تو پھر یہاں سے سلو کر دیتا ہوں۔ اب شاید ٹھیک ہو گئی ہو، تھوڑا میں نے مائک ادھر کر دیا ہے۔ اب کٹ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں کٹنی چاہیے آواز، کیونکہ میں نے فین وہ کر دیا ہے۔ بہتر ہے، ہر قسم آپ بتائیے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کا انٹرنیٹ کم ہوتا ہے تو آپ کو کٹ رہی ہو، باقی آواز تو ہماری بہتر ہی رہنی چاہیے۔ جی، دیگر حضرات بھی بتا دیں آواز کٹ رہی ہے؟ حرکم صاحب آپ کو ہماری آواز کٹ رہی ہے؟ فاطمہ جی آواز ہماری کٹ رہی ہے؟ کلیئر ہے ہماری آواز؟ یہ تھوڑی تھوڑی اچھا، کٹ رہی ہے؟ جی، ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آواز بتائیے کٹ رہی ہے ابھی بھی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا میرا مائک اس طرف ہے، پنکھا تو چل نہیں رہا ہے۔ بچت نہیں رہی ہے، ہاں، اچھا، آپ لوگ کا نہیں سوچ رہی انٹرنیٹ ویک ہے، آپ لوگ کا فولڈ۔ چلیے، اب ہم چلتے ہیں آگے، پڑھیں گے گناہوں کا بیان، یہ جانیں گے گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نام گناہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرنا ایک نیکی ہے، اس کے اپوزٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرنا، ایک طرح سے گناہ ہے۔ یہ گناہ کی قسمیں کتنی ہوتی ہے؟ کیٹیگریز دو ہوتی ہے، گناہ کبیرہ، کبیرہ مطلب بڑا، اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا۔ چھوٹے گناہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا کرنا جائز ہے، گناہ تو گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جرم تو جرم ہوتا ہے، جیسے کہ چھوٹا جرم ہوتا ہے، کوئی بڑا جرم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چھوٹا جرم وہ کر لیا جائے، بس فرق یہ ہوگا سزاؤں کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن جرم تو جرم ہوتا ہے، اس کو کرنا ہی نہیں ہے۔ سیم اسی طریقے سے گناہ تو گناہ اس کو نہیں کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، لیکن گناہ میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب گناہ کبیرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کبیرہ مطلب بڑے گناہ کی کتنی قسمیں، کتنی کیٹیگریز ہے؟ تو گناہ کبیرہ بہت سارے ہیں، جن کی اصل بنیاد 3 بڑے گناہ ہیں، بہت سارے ہیں، 72 70 الگ الگ گنتیاں لوگوں نے گنائی ہے، لیکن جو بنیاد ہے، جو کرکس ہے گناہ کبیرہ کا، وہ 3 چیزیں جس کی وجہ سے اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ نمبر 1، کفر اور شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کفر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ کو نہیں ماننا، نبی کو نہیں ماننا، یا اسلام کی کسی بھی بات کا انکار کرنا کفر ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ماننا، اس کو کہیں گے شرک۔ یہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، مخلوق کا حق برباد کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ کبیرہ گناہ کا حکم کیا ہے؟ کہ اگر کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر و شرک پایا جاتا ہو تو گناہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ کوئی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مان رہا ہے، اسلام کی بنیادوں کو نہیں مانتا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جب کافر ہو جائے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اور اگر کفر و شرک کے علاوہ کوئی گناہ کا کام کرے کوئی شخص،
کفر نہیں کرتا، اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، بلکہ گناہ کرتا ہے، جیسے شراب پی لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، اس طرح کے بھی گناہ گناہ کبیرہ میں آ رہے ہیں، لیکن اس سے وہ مسلمان ہونے سے نہیں نکلے گا۔ تو وہ مسلمان تو ہے لیکن ادھورا مسلمان ہے، کامل مسلمان نہیں رہے گا، اسے فاسق کہتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ کبیرہ کو حلال سمجھے، کوئی شراب پی رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شراب پینا حلال ہے، کیا حرج ہے؟ کوئی زنا کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا حرج ہے زنا کرنے میں، اس کے حرام ہونے کا انکار کر رہا ہے وہ، کہ میں تو شراب پیوں گا، میرے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا اس کا حرام ہونا، تو اب وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نمبر ون، کفر و شرک کرنا، اللہ کو نہ ماننا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کا ماننا، یہ کوئی بھی کرتا ہے تو وہ اسلام سے فوراً نکل جائے گا، اور اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی مسلمان تو ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ مسلمان تو رہے گا، کامل نہیں رہے گا، گنہگار رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی گناہ کو حلال سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ سوچ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے کہ میں کیوں روزہ رکھوں، روزہ نہ رکھنا میرے لیے حلال ہے، تو اب وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یا کوئی روزے کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، سیم اسی طریقے سے کوئی اگر شراب کے حرام ہونے کا انکار کر دے تو اب وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر کی فہرست میں چلا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کسی بھی قسم کا ہو جائے، شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، شراب پی لی، چوری کر لی، غیبت کر لی، ڈکیٹی کر لی، کسی بھی اینگل کا کوئی گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو گیا ہو، مطلب گناہ اگر بندے سے ہو جائے تو گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے، یہ سوال ہے۔ نمبر ون، پچھتاوے کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ گناہ کبیرہ سچی پکی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، گناہ صغیرہ تو ایسے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے، سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ سچی توبہ کریں گے تو پھر اب گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو اب توبہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ کیا اللہ توبہ کرنے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ کیا توبہ 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 کرنے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ یا استغفار پڑھنے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ نہیں، توبہ کا ایک پروسیس ہے۔ کیا ہے؟ نمبر ون، اب سوال ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور توبہ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ نمبر ون، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، جو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں چھوٹا یا بڑا، سب سے پہلے آپ شرمندہ ہیں اس کے اوپر، ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ نمبر ٹو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ نمبر تھری، دل میں پکا ارادہ کرے کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر فور، اللہ تعالیٰ اور بندوں کا کوئی اگر حق باقی ہو، نمبر ون یہ کہ شرمندہ ہو، پھر یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، ساتھ ہی ساتھ میں رو رو کر گڑا کر مانگے، اور نمبر فور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کا کوئی حق باقی ہو تو اسے ادا کرے۔ جیسے اگر بالغ ہونے کے بعد سے فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ باقی ہو تو اس کی قضا کرے گا۔ یہ نہیں کہ صرف یہ توبہ کر لے کہ اللہ اب سے نماز پڑھوں گا، اب سے نماز پڑھوں گا، یہ بات تو اچھی ہے، لیکن جو نماز چھوٹی اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ اب سے روزہ رکھوں گا، بہت اچھا ہے، لیکن جو روزہ چھوٹی ہو معاف نہیں ہوں گے، اس کی قضا کرنی ہے۔ اب سے زکوٰۃ دوں گا تو بالکل اب سے زکوٰۃ دیجیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اب سے پہلے جو زکوٰۃ نہیں دی وہ قضا کرنی ہے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینا یا چہرے پر ہاتھ مار لینا صحیح نہیں ہے۔ اور جو بندوں کے حقوق ہے، حقوق العباد، کسی کا قرض لیا تھا تو توبہ کر لینے سے کسی کا قرض نہیں معاف ہو جائے گا، قرض تو آپ کو ادا ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر نان مسلم بھی ہے اور اگر نیو مسلم ہوتا ہے تو نیو مسلم ہونے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن صرف ایک چیز جو اس نے کسی سے ڈیل کر رکھی ہوگی وہ اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں آگے، کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹا بڑا، بندوں کے حق، اللہ کا حق، سب معاف ہو جاتا ہے۔ سمجھا رہے ہیں
جو ایسے گناہ ہیں جن میں کسی بندے کا حق تلفی نہیں ہے، کسی بندے کی کوئی حق تلفی یعنی کسی بندے کا حق نہیں مارا گیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ مثلا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو ایسے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفر و شرک کے بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب دو طرح کے حق ہوتے ہیں، ایک حق اللہ کا، ایک حق بندوں کا ہے۔ تو جو حق اللہ کا ہے اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جو حق بندوں کا اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جو اسلام کے 5 پلر ہے اس کو کہیں گے کہ حقوق اللہ ہے، وہ اس میں کوتاہی یعنی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ساتھ ہی ساتھ میں ان کی بھرپائی بھی ہمیں کرنی ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے تو جب تک اس بندے سے ہم معاف نہ کروا لیں یا اس بندے کا حق نہ ادا کر دے، اللہ تعالیٰ تب تک گناہ معاف کریں گے نہیں۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا، یا بھائی بہن کی میراث پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا، یا کسی کی غیبت کی، ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے، حق کا پلولر ہے، عباد یہ عبدون کا پلولر ہے، مطلب بندوں کا حقوق۔ اب جو بندوں سے ریلیٹڈ تعلقات ہیں، حق ہیں، ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرے۔ کسی کا مال لیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، کسی سے کوئی ڈیلنگ کی تھی، پہلے اس کو ادا کرے، یا اس سے معاف کرا لے کہ بھائی اب تو معاف کر دے مجھے، پہلا کام یہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرے، تب جا کر معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے یہ کہنا ہے کہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، اگر آپ نے کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کا قرض لے رکھا ہے، کسی کا نہ حق پیسہ ہڑپ رکھا ہے، تو اس صورت میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، معافی ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں روزانہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بندے کا حق میرے اوپر تو نہیں ہے۔ آپ قرض دے دو وہ چلے گا، قرض لینے والی زندگی مت گزاریے۔ آپ کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے اگر میں ابھی مر جاؤں تو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، 1 روپیہ کسی کا آپ نہ لے۔ مجبوری آدمی کو یہ کرواتی ہے، لیکن لینے کے بعد بے فکر ہو کے سو نہیں جانا ہے، دینے کی فکر کرنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر آپ نے مجبوری میں لیا ہے تو اس کو دینے کی فکر کریے، اور اپنے اوپر سے ایک بوجھ ہٹائیے دے ہو کر، ذمہ داری کا، اور اپنی لائف بندوں کے تعلق سے بالکل ریلیکس، ایک دم کلیئر رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اگر موت ہوئی تو جنت میں جائیں گے۔ اب سوال ہے کہ اگر گنہگار آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں، اس کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، گنہگار آدمی ہے نا، جی ہاں۔ کافر اور مشرک کے علاوہ باقی تمام گنہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مسلمان ہے چاہے کتنا بڑا بھی گنہگار ہو، اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائے گا وہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے بھی معاف کر دیں، کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت کے اپنے رحم و کرم سے چاہے تو بخش دے، یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نان مسلم کو، وہ یہ سوال کرتے ہیں یار مسلمانوں کو تو ایڈوانٹیج ہے، کیا ایڈوانٹیج ہے؟ یہ ہے کہ یار مسلمان اگر پوری زندگی گناہ بھی کرے اس کے بعد بھی جنت میں جائیں گے، اور ہم لوگ یار پوری زندگی اچھا کام کرے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کو وہی مثال دی جائے گی کہ آپ اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے کے بعد آپ اگر ٹکٹ لے کے نہیں جا رہے تو آپ کو انٹری نہیں ہونے والی، چاہے آپ کتنے بڑے بھی مالدار ہیں، چاہے کتنے اچھے بھی آپ ہو، یا کتنی بھی انسانیت کی خدمت آپ کرتے ہیں، بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں ہونا۔ اور اگر آپ کیسے ہی ہوں، کیسے بھی آپ کا کیریکٹر ہو، لیکن آپ ٹکٹ کے ساتھ جا رہے ہو، لیگل طریقے سے آپ کو سفر کرنے دیا جائے گا۔ آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ خدمت خوب کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن آپ لیگل طریقے سے وہاں پر ہے ہی نہیں، مطلب اس ملک کی سٹیزن آپ کو سٹیزن شپ آپ کو ملی نہیں ہے، اور بغیر سٹیزن شپ ملے ہوئے آپ وہاں پر رہ رہے ہیں انلیگل طریقے سے، تو آپ کتنے بڑی بھی خدمت گزار، آپ کتنے بڑی بھی خدمت گزار ہوں گے، آپ کو وہاں پر آپ کو رکھا نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ کیسے بھی ہیں، غریب ہیں، یا یہ کہ بہت سی مرتبہ سرکار کی چیزوں کو
قانون کو عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو وہاں کی سٹیزن شپ حاصل ہے تو آپ وہاں پر رہ سکتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کہیں بھی انٹری مارنے کے لیے انٹری کارڈ ہونا چاہیے، انٹری کارڈ، اس کے بعد آپ کچھ بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ انٹری کارڈ ہی نہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ کافر کے پاس انٹری کارڈ ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا، یا اللہ تعالیٰ سے یہ بولنے کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ معاف فرما کے جنت میں ڈال دیجیے۔ ایمان والے کے پاس ایٹ لیسٹ انٹری کارڈ تو ہے، اور انٹری کارڈ ہونے کے بعد وہ لجاجت اور عاجزی کرنے کے بعد انٹری مل جائے گی۔ تو سمپل سی بات ہے، آپ انٹری کارڈ تو لے لیجئے، آپ ٹکٹ تو لے لیجئے انٹری کا۔ آپ کے پاس انٹری کا ٹکٹ ہی نہیں ہے، پھر آپ انٹری کروانا چاہ رہے ہیں، یہ تو ہونے کی نہیں۔ تو فرسٹ پروسیس یہ ہے کہ انٹری کروا لیجئے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کسی بھی ہیڈ کے پاس جائیں یا کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کچھ مانگ رہے ہیں آپ، اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے آپ کو تو اس کو تو ماننا پڑے گا۔ آپ اس کے منہ پر جا کے بولے کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں تجھے نہیں مانتا لیکن تو میری مدد کر، وہ کیسے مدد کرے گا؟ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیے اور کہیے کہ میں تجھے نہیں مانتا تو میری مدد کر، وہ بولے گا نکل جائے یہاں سے پہلے، ایک تو مجھے مانتا نہیں اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ فرسٹ پروسیس یہ ہوگا کہ مجھے مان، اس کے بعد تیری مدد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ مان ہی نہیں رہے ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید ہی رکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گے، کیسے؟ آپ تو خدا کے منکر ہو۔ تو جس طریقے سے ایک ملک کے قانون کو نہیں ماننا یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے، سیم اسی طریقے سے خدا کو نہ ماننا ایک کرائم ہے۔ تو کافر سوچ رہا ہے کہ میں کوئی کرائم ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو نیک کام کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ نہیں، کافر کو یہ کہیں گے تیرا کفر ہی سب سے بڑا جرم ہے، تیرا کفر ہی یعنی خدا کو نہ ماننا، یہ انکار کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے تیرا، اور اس جرم کی سزا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کو ایڈوانٹیج نہیں ہے بلکہ تمہیں ایڈوانٹیج ہے کہ تم زندگی بھر کافر رہو اور لاسٹ مومنٹ پر تم ایمان لے کر آ جاؤ، ماشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ مسلمانوں کو تو پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزری، لیکن اگر لاسٹ مومنٹ پر نعوذ باللہ وہ اسلام سے پھر گیا تو پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو ایڈوانٹیج تو ایک نان مسلم کو ہے۔ اور اگر یہی بات ہوتی کہ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر تو کسی بھی دنیا کے اندر ایکس مسلم کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ایکس مسلم ہوتے ہی نہیں، ایتھیس ہوتے ہی نہیں، کہ جو اسلام چھوڑنے کے بعد ایتھیس بن گئے یا جو ہے وہ ایکس مسلم بن گئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس مسلم بھی بہت سارے ہیں، ایتھیس بھی بہت سارے ہیں، دھرم پریورتن کرنے والے بہت سارے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی۔ پتہ ہی چلا کہ مسلمانوں کو ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہوتا دنیا کا قاعدہ کہ جو نان مسلم ہے، جو نان مسلم پیدا ہوا ہے وہ زندگی بھر نان مسلم ہی رہے گا، اس لیے اس کے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے ہی نہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سے نان مسلم ہیں، پورے صحابہ نان مسلم ہی تھے، کوئی ایڈوانٹیج نہیں تھا، لیکن دیکھیے ایمان کے ساتھ گئے ہیں۔ آج بھی جو نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اگر یہ بولے کہ بھائی میرے پاس تو ایڈوانٹیج نہیں ہے مسلمانوں کی طرح، تو یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ اگر یہی بات ہوتی اور کوئی نان مسلم مسلم ہی نہیں بن سکتا دنیا کے اندر، اور جو نان مسلم یہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں بھی نان مسلم ہی رہے گا، تب بات تو صحیح تھی آپ کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے نان مسلم ہوتے ہیں لیکن اینڈ مومنٹ پر مسلم ہو جاتے ہیں، اور بہت سے مسلم ہوتے ہیں لیکن اینڈ مومنٹ پر نان مسلم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلے گا ایڈوانٹیج تو دونوں کو نہیں ہے، ہاں لیکن ایک درجے میں کافر کو زیادہ ہے کہ آپ کبھی بھی توبہ کر لو گے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلمان کو تو ذرا بھی غلطی کرے گا تو اس کے سارے نیکیاں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے کافر اور مشرک کی تو بخشش نہیں ہونے کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور جو مومن بندہ ہے اس نے گویا کہ ایٹ لیسٹ انٹری کارڈ تو لے لیا ہے، اس وجہ سے اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائے گا۔ اور اگر اللہ شفاعت فرمانا چاہے یا اس کے سزا کو دیے بغیر اس کو جنت میں ڈالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ کو اس کا بھی اختیار ہے۔ جی بتائیں گے طاہا صاحب، گناہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام، وعلیکم السلام۔ جی گناہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو، حرام چیزوں کو کرنا، اسے گناہ کہتے ہیں۔ ہوں اور کیا عرفان صاحب توبہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا پروسیس کیا ہے؟ توبہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے عرفان صاحب؟ پہلی چیز تو ندامت ہونا اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا، اور اپنی اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کرنا اور چھوڑ دینا گناہ کو ہمیشہ کے لیے، دوبارہ اس گناہ کے ارتکاب نہ کرنا۔ تو کیا توبہ کر لینے سے ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فاطمہ جی؟
ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف توبہ کر لینے سے، یا کچھ کرائٹیریا ہے اس میں؟ جی فاطمہ جی۔ جی ارکم صاحب بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہر طرح کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جو بس اسلام کے 5 پلر ہیں، اگر ان میں سے کچھ چھوٹا ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو جب تک اس کو دیں گے نہیں، اس سے معاف نہیں کروائیں گے، تب تک نہیں ہوگا۔ گڈ، ماشاء اللہ، چلیے اچھی بات ہے۔ تو یہ ہماری پی ڈی ایف والی بھی پوری ہو گئی۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت۔ اب تک ہم نے کور عقیدہ، بیسک عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر کا ایمان رکھنا ہے، اللہ کے نبی پر کا ایمان رکھنا ہے، قرآن کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں ایمان ہم نے پڑھ لیا، کفر پڑھ لیا، شرک کے بارے میں پڑھ لیا، بدعات کو پڑھ لیا۔ آپ دیکھ رہے اتنی ساری چیزیں الحمدللہ کور ہو گئی۔ معجزہ پڑھ لیا، کرامت پڑھ لیا، صحابہ کرام کو پڑھ لیا، اولیاء کرام کو پڑھ لیا، جناتوں کے بارے میں جان لیا۔ تو ٹوٹل الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں اتنی ایک مہینے میں کور کر لی۔ اب آگے ہم اہل سنت والجماعت کے جو عقیدے ہیں، یعنی جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن گمراہ مانا جائے گا اس کو۔ تو ان عقیدوں کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان، پھر واپس سے وہی ایمان کے بارے میں جتنی چیزیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، واپس سے آپ کو ریوائز کروا دیں گے۔ پھر یہ پی ڈی ایف ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قیامت کی علامتوں کو انشاءاللہ ضرور۔ تو اب آپ کو پختہ ہو رہا ہوگا عقیدے کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں عقائد آپ کے پختہ ہو رہے ہوں گے اور مضبوطی آپ کے اندر آ رہی ہوگی۔ اب آگے ہم پڑھیں گے تو ریوائز کریں گے ساتھ میں، اسی کے اندر یہ پی ڈی ایف آگے اس طریقے سے ہے کہ آگے ریوائز ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ تو جب انشاءاللہ ریوائز ہو جائے گا تو اور بہتر آپ کی پکڑ ہو جائے گی عقائد کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو آج کے ہم اپنے دوسرے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا دوسرا سبجیکٹ ہے وہ ہے مسائل۔ اور انشاءاللہ آج ہم مسائل کے اندر حج کو پڑھیں گے۔ تو آج سے ہم حج کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ حج بہت امپورٹنٹ حج کا بیان ہوتا ہے۔ ایک منٹ رکیے گا، یہاں پر اچھا یہ کی جا سکتی ہے، میں اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ چلیے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ حضرات کو ایک آفر یہ رہے گا کہ آپ اپنے دوست احباب کو یہ والے جب تک حج کا بیان چلتا ہے اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، لنک کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک آفر رہے گا۔ کیوں؟ اس کے علاوہ کسی اور بیان میں نہیں، کیونکہ حج ایک، میں اس کو امپورٹنس دیتا ہوں، اور جب بھی حج کا بیان آتا ہے تو اس نیت سے اس کو عام کیا جاتا ہے تاکہ ہم حج کو پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج نصیب فرمائے، اور نہیں پتا مجلس میں کون کس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ باقی دیگر ہمارے تمام ہی چیزیں وہ پرائیویٹ ہی ہوں گی، آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں پرائیویٹ میں بھیجی جائیں گی۔ بس اتنا ہوگا کہ آپ لائیو کلاس میں اٹینڈ کروا سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ دار کو، اور اپنے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو حج کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہو۔ تو یہ تقریباً ہمارے کلاسز، پہلے ہم حج کی ٹرمینالوجی کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم یہ جانیں گے مکمل حج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، مکمل عمرہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پی پی ٹی کے ذریعے ان باتوں کو سمجھانے کی آپ کو کوشش انشاءاللہ کروں گا۔ کافی حد تک آپ حج اور عمرے سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے، کچھ بھی نہیں پتا حج کے بارے میں، 4-5 دن کے بعد آپ دیکھیں گے اتنی ساری ٹرمینالوجی اور اتنی ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ حج کے بارے میں پتہ چل جائیں گی۔
تو چلیے شروع کرتے ہیں. اب سب سے پہلی چیز کہ حج کی فرضیت کس سے ثابت ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 97 کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو اس آیت کریمہ سے حج کی ایک فرضیت ثابت ہوئی. استطاعت کا کیا مطلب ہے، قدرت کا کیا مطلب ہے، وہ بات آگے انشاءاللہ بتائی جائے گی. یہ فرضیت گویا کہ قرآن کریم سے ثابت ہو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب حج کی فرضیت کے بارے میں حدیث بھی ہے. ہم ایک حدیث بہت مشہور پڑھتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت من استطاع و حج البیت. تو جب حج البیت کو پڑھتے ہیں تو خود اس حدیث مبارکہ میں حج کے فرض ہونے کے بارے میں بات بتائی گئی ہے. اب حج فرض کب ہوتا ہے؟ جو حج کے مہینے آتے ہیں. وہ حج کے مہینے کون سے؟ اب آگے پڑھیں گے ہم. جیسے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے جب تک حج کا مہینہ رہتا ہے اس دوران اگر کوئی بھی یہاں جہاں بھی رہتا ہے، جس کنٹری میں رہتا ہے، وہاں سے لے کر مکہ تک جانے اور آنے کا خرچ وہ اٹھا سکتا ہے، اتنی استطاعت، اتنی قدرت اس کے پاس، اتنی ایبیلٹی ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا. اگر ایک میل ہے تو میل کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، ان میرڈ ہے، تو ایٹ لیسٹ اپنا خرچہ جانے کا اور آنے کا اور وہاں رہنے کا اتنے دنوں کا خرچہ اگر اٹھا سکتا ہے، جس کا تقریباً آج کے اعتبار سے 4-5 لاکھ روپے تو ہو ہی جاتا ہے. اگر اتنے پیسے ہیں تو پھر حج فرض ہو جائے گا. اتنے پیسے جب بھی حج ہاتھ میں آئیں گے، چاہے گھر بنوانا ہو، چاہے بہن کی شادی کرنی ہو، اتنے پیسے اگر آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ حج کر سکتے ہو اور اس پیسے کے اکیلے آپ مالک ہیں تو آپ پر حج فرض ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں کرو گے، بہن کی شادی کروا دو، گھر بنوا دو گے جان بوجھ کر، اس بات کو جانتے ہوئے کہ حج آپ کے اوپر فرض تھا، تو ایک درجے میں آپ گنہگار ہوں گے. لیکن اگر آپ کی مجبوری کوئی الگ ہے تو مجبوری کا مسئلہ الگ ہے. اور اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ کو آپ کی جو بیوی جتنے دن کے لیے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کا خرچہ دینا چاہیے، آپ کے بچوں کو خرچہ دینا چاہیے اور خود کا خرچہ لے کے جانا چاہیے. لیکن اگر اہلیہ کو ساتھی میں لے کے جا رہے ہیں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر تو یہ ہے کہ اہلیہ کا بھی خرچہ آپ اٹھائیں گے اگر آپ اپنی طرف سے اس کو کروا رہے ہیں تو. لیکن اگر اہلیہ پر بھی فرض ہے اور آپ پر بھی فرض ہے، مطلب آج کل کی جو عورتیں ان پر تو فرض ہی ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تو لاکھوں کی مالک ہوتی ہیں، شادی کے بعد اتنے زیورات ان کے پاس ہوتے ہیں کہ 5-6 لاکھ روپے تو ایسے ہی ان کے جسم پر ہوتا ہے ہمیشہ ان کے زیورات کے اندر. تو اس لیے اب عورت کو اگر مرد لے کے جا رہا ہے تو عورت صحیح مسئلے کے اعتبار سے اپنا خرچہ خود اٹھائے گی، اور جس کو وہ ساتھ میں لے کے جا رہی ہے اگر وہ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی اور ہے تو مطلب اس کا محرم ہے، اس کا چچا ہے، اس کا بھائی ہے، اگر خود اس کے بھائی پہ فرض ہے، اس کا بھائی اپنا ہی کر رہا ہے تو پھر نور اللہ نور، اس کا خرچہ بچ جائے گا دوسرے شخص کا. لیکن اگر عورت کے شوہر نے آلریڈی کر رکھا ہے حج یا بھائی نے کر رکھا ہے اور اس کو لے کے جانا چاہتی ہے صرف ساتھ میں محرم کو، تو پھر اب ٹوٹلی خرچ عورت ہی دے گی. تو عورت کے اوپر ڈبل خرچ ہو جاتا ہے، خود کا بھی خرچ اور جس کو لے جانا چاہتی ہے اس کا بھی خرچ. تو اس اعتبار سے عورت کے اوپر حج تھوڑا دیر میں فرض ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ یہاں سے لے جا کر اپنی کنٹری سے اگر مکہ جانے کی استطاعت کوئی رکھتا ہے، تمام خرچے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، تو اتنے خرچے کے بقدر پیسہ آنے کے بعد آٹومیٹکلی اس کے اوپر حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. نماز ایسا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتی ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ایک اس کا نصاب ہے، کرائٹیریا ہے آج کے اعتبار سے 50,000 اگر کسی کے پاس اپنے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، چاہے سونا چاندی یا روکڑا سب مکس کر کے 50,000 کا کوئی مالک ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اور قربانی تو ہو ہی جائے گی جب زکوٰۃ ہے تو. لیکن حج کا تھوڑا ہارڈ کرائٹیریا ہے، وہ اس وجہ سے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، وہ 10-5 ہزار پر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ باقاعدہ جانا اور آنے کا خرچ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو آج کے اعتبار سے اگر ہم ٹور وغیرہ سے جا رہے ہیں تو بھی 6-7 لاکھ ایسے جا رہے ہیں، 6-7 لاکھ تو کہیں بھی نہیں کہ اچھا خاصا اس میں پیسہ لگ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس اتنی ملکیت نہیں ہے، 1-2 لاکھ ہے. اچھا ساؤنڈ کٹ رہا ہے؟ اچھا جس کا انٹرنیٹ کمزور ہوگا نا اس کو ساؤنڈ کٹا ہوا سنائی دے گا. تو آپ حضرات ذرا کنفرم کر دیجئے میری آواز کٹ رہی ہے. حالانکہ میں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ میری آواز کلیئر جا رہی ہے، مائک میرے ایک
ایک بتے سے بھی زیادہ قریب ہوں مائک سے، اور فین بھی اس طرف ہے. تو دوسرے حضرات بتائیے کہ آواز کٹ رہی ہے دوسرے حضرات کو بھی؟ ورنہ زوم میں جس کا انٹرنیٹ کم ہوتا ہے اس کو آواز کٹ رہی ہوتی ہے. تو خیر، تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، حج کے بارے میں جان رہے ہیں کہ حج کی فرضیت بھی جان لی قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی جان لیا کہ اگر اتنے خرچہ برداشت کرنے کی طاقت ہے آج کے اعتبار سے 6-7 لاکھ روپیہ، تب جا کے حج فرض ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کے پاس 5-10 ہزار روپیہ تو حج نہیں فرض ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. اور اوپر سے اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو تب بھی 2-3 چیزیں اور بھی ہے کہ یہاں سے جانے کے لیے ویزا ہونا چاہیے، اور پرمیشن ہونی چاہیے اس کنٹری کی، یا پھر جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں، اگر عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا والوں کو لیں گے نہیں حج میں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو آپ کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہوگا. جیسے بہت سے انڈیا کے مقرر ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے بارے میں یہ بولا ہے کہ سعودی عرب صحیح نہیں کر رہا ہے، وہ غلط طریقے سے اسلام کو پیش کر رہا ہے، تو بس سعودی عرب نے ایسے مولانا لوگوں پر بین لگا دیا ہے انڈیا کے کہ بھائی آپ ہمارے وہاں حج نہیں کر سکتے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس 10 کروڑ بھی ہو لیکن سعودی عرب نے بینڈ لگا دیا آپ کے اوپر، تو آپ حج ہی نہیں کر سکتے. تو سعودی عرب تھوڑا سا یہ بھی کرتا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے اس کے اوپر حج کا بینڈ لگا لیتا ہے. اب مسلمان یہ چاہتا ہے ہمیں تو حج کرنا ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے، اس لیے چاہ کر بھی ہم سعودی عرب کے بارے میں کھل کر نہیں بول پاتے ہیں. یہ ان کی بہت خطرناک پالیسی ہے جو انہوں نے اپنا لی ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارا. تو اس وجہ سے وہاں بھی رہ کر کوئی بولتا ہے اس کو سیدھا جیل میں ڈلوا دیتے ہیں یا قانون کے تحت مروا دیتے ہیں. اور یہاں سے اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر حج کو بینڈ کروا دیا جائے گا، عمرہ بینڈ کروا دیا جائے گا. جیسے آپ ویزا لگائیں گے وہاں پہنچیں گے آپ کو بھگا دیا جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور حج نصیب فرمائے، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے. اور ایک مرتبہ حج ہو جائے عمرہ ہو جائے پھر بتاتے ہیں سعودی عرب والے کو. جب ایک مرتبہ کر لے کوئی اس کے بعد بولے ہیں، کسی کو پہلی مرتبہ ہی نہیں کیا اس کے بعد نہیں بولنا چاہیے، جب کر لے تب بولے آپ، اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو. چلیے آگے، حج کی فرضیت اور اہمیت کے تعلق سے بہت سی حدیث مبارکہ ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور حج کے دوران بےہودہ بات بھی اس نے نہیں کی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو وہ حج کر کے ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی وہ پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. عمرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے. ایک عمرہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اس سال، تو آئندہ سال آپ نے واپس عمرہ کر لیا تو درمیان میں جو سال میں آپ نے کوئی گناہ کیے ہیں وہ حدیث کے اعتبار سے سارے معاف ہو جائیں گے ماشاء اللہ. آگے اور بھی حدیث مبارک ہے جس کے اندر حج عمرے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اب بات آتی ہے کہ جب کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو اس کے سامنے کیا نیت ہونی چاہیے، کیا ایم، کیا لکش، کیا اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. نمبر 1، حج کا جو مقصد ہے وہ رضا الہی ہونا چاہیے. ہمارا پاپولیرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ چلیے چلتے ہیں پوری دنیا بولیں گے حاجی صاحب ہیں، پوری دنیا میں پتہ چلے گا ہم حج کرنے جا رہے ہیں. کیا ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز بھی تو ایک عبادت ہے، کیا سب کو بتا کے جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کے بعد اسٹیٹس لگا کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی؟ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں عید اور بقرعید کے موقع پر، لیکن نماز کو ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے نماز کے اندر یا روزے کے اندر بھی یا زکوٰۃ کے اندر بھی. نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ضروری عبادت ہے. کسی نماز پڑھنے والے کو نماز ہی نہیں کہا جانے لگ جاتا مارکیٹ میں کہ نمازی ہے، یا روزے رکھنے والے کو روزے دار، بلکہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ عمل کرتا ہے. تو یہ حاجی ہے کیا فنڈا ہے؟ ابھی خالی حج کر کے آیا حاجی ہو جاتا ہے؟ بھئی اگر اللہ نے قبول کیا تو حاجی ہوں گے، ورنہ کہاں کا حاجی. تو پاپولیرٹی کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے جانا، اب اللہ ہی بہتر نیت کو جانتے ہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، لیکن شو بازی اگر کوئی اتنی کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بھائی اپنے حج کو نہیں کچھ اور ہی کرنے جا رہا ہے، تو پھر یہ مناسب نہیں، ایک مسلمان کی شان سے بعید ہے یہ چیز. نمبر 2، سفر حج کے مصارف حلال ہوں. اگر حج کر رہے ہیں تو حج کے مصارف جن پیسوں سے حج کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے. بہت سے لوگ سیلیبریٹیز ہیں، لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب جا رہے ہیں حرام کا پیسہ ہے، اور وہ حج تو ہو جائے گا لیکن یہ کہ وہ ثواب نہیں ملے گا اس کے اندر. نمبر 3، اس پورے سفر کے دوران اخلاق اعلیٰ کا نمونہ پیش کر. یہ نہیں کہ اب حج میں جا رہے تو وہاں بھی لڑائی کریں، کیونکہ آپ اگر گھر پر غصہ کرتے ہو اور آپ کے اندر اگر غصہ ہے تو وہ ایسا نہیں ہوگا آپ احرام باندھنے کے بعد آپ کا غصہ نکل جائے گا. غصہ تبھی رہے گا، آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ مکہ مکرمہ میں جائیں گے وہاں بھی آپ کو ایک سے کھوپڑی لوگ ملیں گے، وہاں ان کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ حاجی ہوتے ہوئے آپ لڑائی کر بیٹھیں گے، آپ بول بیٹھیں گے کہ نہیں یہ میری جگہ ہے یا میں سو رہا ہوں، یہ ہونا ہی ہے. آپ اتنے اچھی طریقے سے مت دیکھیے کہ جا کے خالی آپ طواف کریں گے.
ظاہر سی بات آپ 20 لاکھ کی پبلک کے درمیان رہو گے تو ہڑم تڑم تو ہونی ہے. وہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہڑم تڑم نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو برداشت کر لینا ہے. اسی طریقے سے جو دیگر حجاج ہیں، دیگر جو حاجی وہاں پر موجود، ان کی خدمت کرنا، صبر کے ساتھ رہنا اور نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا، ایک حاجی کو یہ کرنا چاہیے. مطلب جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں پر جا کر سیلفی لینا، ویڈیوز خالی بناتے رہنا، مارکیٹنگ کرتے رہنا، یہ سب پنچایتی چیز ہے. یہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی نصیب ہو سکتی ہے. لیکن آپ حج کے لیے گئے ہو، وہاں پر نماز پڑھنا، وہاں کے علاقے میں آپ کا طواف کرنا، وہاں گناہوں سے بچنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ آپ کو دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. تو جو کام کرنے کے وہ کریے، جو نہیں کرنے کا کیا فائدہ. ہاں آپ کو یادگار کے لیے ایک رکھنا ہے، فوٹو دیکھ رکھ لیجیے، یادگار کے لیے کوئی ایک ویڈیو بنا لیجیے بس. لیکن بس کیا آپ پہنچے نہیں حج کرنے کے لیے، ہر ویڈیو آپ وہاں سے پوسٹ کر رہے ہو، یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے، مناسب عمل نہیں ہے. آپ کو کرنا ہے یادگار کے لیے کر لیجیے، کوئی حرج نہیں، اپنے لیے رکھ لیجیے، اپنی فیملی کو دکھا دیجیے. پوری دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں آپ احرام کی حالت میں ہیں. اگرچہ آپ کا سطر ڈھکا رہتا ہے لیکن ایک حصہ آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، کیوں آپ دکھا رہے ہوتے ہو. عورتوں کے لیے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. ویسے ہی عام لائف کے اندر وہ اپنے آپ کو شو کرے، مکہ مکرمہ میں جا کے استغفر اللہ اپنے آپ کو شو کر رہی ہیں. تو آپ کیا کر رہی ہو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں حج کی ٹرمینالوجی. حج کی ٹرمینالوجی کے اندر کیا کیا پڑھیں گے ہم. نمبر 1 ہم یہ جانیں گے، حج کے مہینوں کو جانیں گے کہ حج کے مہینے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو نمبر 1 شوال، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان. رمضان کے بعد کیا آتا ہے، شوال، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ. تو رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے اس کے بعد سے لگا جائے جو 3 مہینے ہیں، وہ گویا کہ حج کے مہینے ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ حج کی نیت سے احرام باندھ لیں گے تو پھر آپ کو احرام کھول نہیں سکتے آپ. لیکن اصل جو حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے پہلے یعنی 8ویں تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 تک، اور اگر ایک دن اور ہے تو 13 تک. تو کوئی اگر آپ سے پوچھے حج کے مہینے کون سے ہیں، نمبر 1 شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. یہ 3 مہینے حج کے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. ان کو کیا کہا جاتا ہے ٹرمینالوجی کے اندر، اشہر حج، حج کے مہینے. اشہر مطلب مشہور ہو جائے گا، اشہر حج، حج کے مہینے. تو حج کے مہینے کون سے، رمضان کا مہینہ رمضان ہے، بڑی عید کا مہینہ رمضان کے بعد شوال ہے، اور چھوٹی عید جو ہوتی ہے وہ ذی الحجہ میں ہوتی ہے. مطلب چھوٹی بڑی عید نہیں، مطلب سمجھانے کے لیے، یعنی عید الفطر شوال میں، عید الاضحیٰ ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو یہ حج کے 3 مہینے ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے. یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک احرام باندھ سکتا ہے آدمی. اس کے بعد اگر 10 تاریخ سے آپ احرام باندھے، آپ باندھ نہیں سکتے، آپ ٹائم نکل جائے گا آپ کا. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جو شخص عمرہ کرے گا نا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے عمرہ ہی کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہو جائے گدھا مزوری کریں گے، حج کے اندر ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے، 20 لاکھ کے مجمع کے اندر ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی عمل کریں گے، مزہ نہیں آئے گا. اس لیے اگر اللہ پیسہ دے پہلے عمرہ کر لیں. عمرہ کرنے کے اندر آپ علاقہ دیکھ لو گے، بہت سے ارکان جان جاؤ گے، بہت سی چیزیں سمجھ جاؤ گے، پھر حج کرو گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ حج کر سکو گے. جگہ نئی نہیں ہوگی آپ کے لیے، بہت سی چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہوں گی، تو آسانی سے آپ حج کو بہت بہتر طریقے سے کر پاؤ گے. ورنہ اتنا کنفیوز ہو جائیں گے اتنے بڑے مجمع میں، 10-20 ہزار میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لاکھوں کے مجمع کے اندر آدمی خالی سوچے، وہ ویڈیو کے اندر مجمع دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو ہوش ہی نہیں حواس ہوں گے کہ اتنا مجمع کے اندر کیا کریں. اتنا مجمع کبھی آپ نے لائف میں دیکھا ہے؟ خالی کرکٹ میدان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں، جب اتریں گے میدان میں تب پتہ چلے گا. 20 لاکھ کا مجمع، 20 لاکھ کا مجمع مطلب کوئی ہوتا ہے؟ اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد. تو لاکھوں کی تعداد میں تو آپ تو گھوم ہو ہی جانے والے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ عمرہ کر لے رہے ہیں پہلے تو آپ کے حج آسان ہو جائے گا. تو جو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد حج تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں، عمرہ کرتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، حج فرض نہیں ہوگا. حج کے لیے الگ کرائٹیریا، عمرے کے لیے الگ ہے. عمرے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آپ کے پاس جو بھی استطاعت ہے آپ جا کے عمرہ کر سکتے ہو، سنت ہے عمرہ، عمرہ فرض نہیں ہے، اس لیے کتنی مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں. حج بھی ایک مرتبہ فرض، اس کے بعد کتنی مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن حج کے لیے کہ اگر آپ حج نہیں کرو گے، استطاعت ایبیلٹی ہونے کے باوجود بھی گنہگار ہوگے، اور اگر عمرہ نہیں کرو گے تو کوئی گنہگار نہیں ہوں گے. یہ بات ہے. تو اشہر حج کسے کہتے ہیں، یعنی حج کے مہینے کون کون سے،
شوال، ذی القعدہ، ذی حجہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں احرام کو، اور کسی احرام کہتے ہیں؟ احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ حاجی جس وقت حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اگر کسی نے حج یا عمرے کی نیت سے یہ پڑھ لیا تو یہ پڑھ لینے کے بعد اب تک جو چیزیں اس پر حلال تھی وہ سب حرام ہو جائیں گی۔ خوشبو لگانا، بال کو توڑنا، دیگر اور سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیں۔ اور ہمارے وہاں کیا کنسپٹ بنا ہوا ہے، احرام کا مطلب ہوتا ہے یہ چادر۔ احرام اس چادر کو نہیں بولتے، بلکہ احرام ہے کہ تلبیہ پڑھنا حج عمرے کی نیت سے۔ حج عمرے کی نیت سے کسی نے تلبیہ پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر ساری چیزیں حرام ہو جائے گی، اگرچہ کوئی کپڑا نہ پہنے۔ لیکن اس کو احرام کیوں کہہ دیا جاتا ہے، اس کپڑے کو، وائٹ کپڑے کو؟ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے چونکہ ایک مسلمان جب حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے، اپنے کپڑے کو چینج کرتا ہے، بغیر سیلا ہوا کپڑا اگر کوئی میل پہنتا ہے تو ان کپڑوں کے ساتھ ہی وہ نیت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری نیت اور یہ کپڑا پہننا دونوں ساتھ میں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کپڑے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ احرام کے کپڑے ہیں۔ عورتوں کو تو چینج ہی نہیں کرنا ہے، عورتوں کو تو وہی ڈریس کے اندر وہ خالی نیت کر لیں گی اپنی، تو عورتوں کی نیت ہوگی، عورتوں کے لیے کوئی الگ سے احرام ہے ہی نہیں۔ مردوں کے لیے کہ وہ سیلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ تو جب مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے ہی مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ بغیر سلا ہوا کپڑا احرام کی چادر ڈالتے ہیں اوپر اور نیچے، اسی وقت وہ نیت کر لیتے ہیں حج کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم انی ارید الحج والعمرہ، کہ اللہ میں حج عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید العمرہ۔ اگر یہ اتنی نیت کر لیتا ہے، اور یہ نیت چونکہ ساتھ ہی میں ہوتی ہے چادر باندھنے کے، اس وجہ سے اس چادر کو احرام کی چادر کہہ دیتے ہیں۔ چپل بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک منٹ، سر میں یہاں ایک پھوڑی تھی اور لگ گیا میرے ناخن یہاں پر، اس وجہ سے بات کرتے کرتے۔ تو احرام کے اندر دو چادریں ہوتی ہیں، ایک اوپر والی، ایک نیچے والی، اور چپل۔ چپل کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو ہماری پیر کی جو ہڈیاں ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ وہ ہڈیاں کس طرح نظر آئیں گی؟ سلیپر ٹائپ اگر چپل پہن لیتے نو پرابلم، اس میں ہڈیاں اچھی سے اوپر کی جو اوپر والا جو حصہ ہے اس کی مین جو ہڈی بیچ کی وہ نظر آتی ہے، بس۔ بالکل پیک والا اگر پہن لیں گے آپ تو اس میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو اب اگر آپ سے پوچھا جائے طاہر صاحب کہ آپ بتائیے اشہر حج، یعنی حج کے مہینے کون کون سے تھے، کیا بتائیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب، شوال، ہاں، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ارے پہلے ذی الحجہ آتا ہے، ذی قعدہ، ذی ذی الحجہ القعدہ، پہلے ذی الحجہ۔ شوال، ذی الحجہ اور ذی قعدہ۔ اچھے، ذی القعدہ ذی الحجہ، صحیح بولا آپ نے، وہ خالی دیکھنے کے لیے بول رہا تھا کہ آپ ہے کہ نہیں یہاں۔ تو ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ذی الحجہ کے کتنے دن؟ 10 دن، 10 دن جی۔ یعنی 9 تاریخ تک۔ 9 تاریخ کے بعد تو پھر کیا ہو جائے گا، اب ختم ہو جائے گا ٹائم، کیونکہ جی 8 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ ابھی پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ 8 تاریخ سے کیا کیا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد سے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئندہ سال کو ویٹ کرے گا۔ احرام کسے کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے عرفان صاحب تو کیا بتائیں گے آپ؟ کیا جو چادر پہنتے اسے احرام کہتے ہیں، یا احرام کا صحیح میننگ کیا ہے؟ جو کیا کہتے ہیں نیت کرنا، اور جب حج یا عمرے کی نیت کر لیں تو پھر اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں آرام ہو جاتی ہیں جو ہاں، عام زندگی میں یہ کم شارٹ اینڈ شورٹ بولنا ہے کہ حج عمرے کی نیت سے اگر کوئی تلبیہ پڑتا ہے تو وہ احرام یعنی محرم ہو جائے گا، اس پہ چیزیں حرام ہو جائے گی، اور احرام کی حالت میں وہ ہو جائے گا۔ چونکہ اگر چادر پہننے کا نام احرام ہوتا
تو کیا یہ بتائیے کیا عورتیں چادر پہنتی ہے؟ نہیں. تو پھر تو کبھی عورت احرام میں ہو ہی نہیں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ احرام چادر پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام ہے حج عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنے کا نام. اوکے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، ہم تھوڑی اور اصطلاحات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آگے کی ٹرم ہے تلبیہ. تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی اسکرین پر ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، والنعمت نہیں والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مسلمان کو یہ یاد ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ حج کرے کہ نہ کرے، اس کو گنگناتے ہی رہنا چاہیے. ابھی جو مہینے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے انشاءاللہ بلا لیں گے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی آواز لگائی تھی، اللہ نے سنی، اور روایتوں میں بات آتی ہے کہ اس وقت جن جن کی بات آواز سنی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. تو لبیک اس طریقے سے وقف کرنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ میں سے ہر کسی کو یہ زبانی یاد ہونا ہی چاہیے. نیند میں سے کسی مسلمان سے اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ تلبیہ سنا، تو اس کو تلبیہ آنا ہی چاہیے. جس طریقے سے سورہ فاتحہ آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تلبیہ. تلبیہ کا مطلب ہے کہ اس میں لبیک، لبیک کا مطلب ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ میں حاضر ہوں. ہم اگر غور کریں تو جب ہم مدرسے میں جاتے تو استاد پوچھتے ہیں کہ ارقم فاروق لبیک، فاروق لبیک، فاطمہ لبیک. تو یہ جو لبیک ہم بولتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم مدرسے میں کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ لبیک یعنی ہم حاضر ہیں. جیسے کہ ہم نارملی اسکول کے اندر انگلش میں بولتے ہیں یس سر، اگر کوئی کسی کا نام لیا جاتا ہے تو حاضری لی جاتی ہے. تو لیکن خصوصاً اردو ماحول کے اندر یا خصوصاً مکتب وغیرہ کے اندر لبیک کا ورڈ زیادہ سنا ہوگا آپ نے. تو وہ یہی لبیک ہے کہ جب استاد پوچھتا ہے فرحان آپ آئے ہو، تو لبیک، خالی لبیک بول دینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں حاضر ہوں. اسی طریقے سے یہ لبیک ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اور ایک مرتبہ نہیں، کئی دفعہ لجاجت کے ساتھ، ہاں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں اللہ، بے شک تمام تعریف اللہ، سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشاہ سب تیری ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ، میں حاضر ہوں. اللہ کی تعریف بھی ساتھ میں ہو رہی ہے، اور اللہ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ لجاجت، یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے حاجی کی. اس وجہ سے اس تلبیہ کو کہا گیا کہ پڑھتے رہنا چاہیے. تلبیہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا کہ لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، حج کو آ جاؤ. اللہ کے بندے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں، گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کر ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے ہیں، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی. آواز کا بتائیے کہ آپ لوگ، ہماری آواز کٹ رہی ہے؟ شارق صاحب کو شروع سے کٹ رہی ہے، شاید آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے، میں بعد میں چیک کروں گا ریکارڈنگ کے اندر. دیگر جتنے بھی حضرات ہیں کنفرم کرتے رہیے. اگر 4-5 حضرات یہ کہہ دیں کہ کٹ رہی ہے تو پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات، ورنہ شروع سے آپ کمنٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا میں بھی پریشان ہوں کہ میری آواز اگر آج کٹ رہی ہے تو، جبکہ میں نے فین بھی اس طرف رکھا ہوا ہے، مائک بھی میرے سامنے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. چلیے پھر چیک کروں گا میں انشاءاللہ. تو تلبیہ کسے کہتے ہیں آپ سمجھ چکے ہیں. ابھی پوچھوں گا میں آپ سے، آپ تمام ہی حضرات کو تلبیہ پتہ ہونا چاہیے کسے تلبیہ کہتے ہیں، یاد بھی ہونا چاہیے. تلبیہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی یاد ہونا چاہیے، بہت لمبا چوڑا نہیں. یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تب وہاں پر اعلان کیا تھا، واذن فی الناس، اور آپ کو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے. آپ نے اعلان کر دیا، اور روایتوں میں بات ملتی ہے بالکل. انوار مناسک کر کے مفتی شبیر صاحب کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا حوالہ دیا ہے. کوئی نہیں تو لیکن یہ بات بالکل بھی اڑتی ہوئی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بات کہی گئی تھی، اور آپ نے پھر آواز لگائی. اور یہ بات بھی ہے کہ جو آواز کو سنے اور جو اس وقت لبیک کہے تھے، انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. تلبیہ کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے
تو اس کے ساتھ دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب لبیک کہتے ہیں. اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز اس کے ساتھ لبیک کہتی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور لبیک کہتے وقت تھوڑی آواز بلند بھی ہونی چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو تلبیہ یاد بھی ہونا چاہیے اور تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور مزہ لے کے پڑھنا چاہیے. اور اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم حاضر ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ حج پر جائیں تو ہی، آپ گھر پر بھی حج کا موسم چل رہا پڑھتے رہیے. آپ کی آواز اللہ نے تب سن لی، مطلب اللہ تو سنتے ہی ہیں، مطلب اللہ کو پیار آ گیا. اور یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے تو انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. پچھلی مرتبہ ہم پڑھا رہے تھے اور ابھی اس وقت ہمارے دو شاگرد، ایک شاگرد اور ایک شاگرد حج پر ہے ماشاءاللہ، اور وہ وہاں سے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، طواف بھی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو بھی اللہ نصیب فرمائے. تو اس سے پہلے انہوں نے کبھی حج نہیں پڑھا تھا اور نہ کبھی حج کیا تھا اور نہ حج کا ان کا نام آ رہا تھا. پچھلی مرتبہ حج پڑھا، ابھی 5 مہینے پہلے ہی پڑھا یہ کورس، اور حج پڑھنے کے بعد الحمدللہ ابھی حج پر ہیں، پوچھ رہے ہیں مسئلے مسائل، خوشی ہو رہی ہے. تو اب آپ حضرات میں سے جو بھی کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کرائے، لیکن جو نہیں کیے ہیں ذرا ہینڈ ریس کرے، کس کس نے نہیں کیا ابھی، کس کس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار باقی ہے. تو ہینڈ ریس کر کے بتائیے کہ پتہ چلے کہ زیادہ تعداد تو وہی ہوگی جن کا حج باقی ہوگا. ماشاءاللہ دیکھو زیادہ تعداد تو یہاں وہ جو حج کی ہوئی ہے، سبحان اللہ. ہینڈ ریس تو کم ہی لوگ کے ہوئے ہیں. تو جتنے لوگ کے ہینڈ ریس ہو اس کا مطلب کہ ان کو ابھی حج نصیب نہیں ہوا ہے، وہ ابھی حج نہیں کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ دیگر حضرات کر چکے ہیں. تو جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں نصیب فرمائے، اور جو نہیں کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، تو تلبیہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. آج اشہر حج کسے کہتے ہیں، حج کا مہینہ جان چکے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 احرام کسے کہتے ہیں، یہ جان گئے آپ. نمبر 3 تلبیہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی جان گئے. تلبیہ کیا ہے، کیا اس کا پس منظر ہے، یہ جان گئے. تھوڑی تھوڑی چیز یاد رکھتے چلے جائیے. جب تمام ہی ٹرمنالوجی آپ جان جائیں گے، پھر میں حج کی ٹرمنالوجی میں جب آپ سے بات کروں گا تو آپ کے لیے حج کا سمجھنا تب آسان ہوگا، ورنہ آپ کے لیے ڈائریکٹلی حج سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ اس طریقے سے پڑھیے کہ اگر آپ کو کسی کو حج ایکسپلین کرنا ہو تو آپ اچھے طریقے سے حج ایکسپلین کر سکیں. ہماری کلاس میں اس لیے سے کبھی نہیں پڑھے کہ صرف میرے کو آ جائے، نہیں، آپ کو آنے کے ساتھ ساتھ اس طرح آپ پڑھے توجہ کے ساتھ کہ آپ دوسروں کو بھی حج ایکسپلین کر سکیں. تو ضرور ایکسپلین کریے گا تاکہ آپ کے پڑھنے میں مضبوطی آئے. آگے اب اور ٹرم میں پڑھتے ہیں. ہم کعبۃ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. کعبۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ اللہ کا گھر، یا تو کعبۃ اللہ کہہ لیجیے یا بیت اللہ کہہ لیجیے. بہت سمپل ہے. کسی بھی بندے کو اگر پوچھا جائے کعبہ کسے کہتے ہیں تو فوراً وہ بتا دے گا. جو وہ کالا سے گھر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. کعبہ کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے، بیت اللہ کا، بیت کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے، اور اب اللہ کا مطلب اللہ. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، دونوں کا مطلب وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کعبہ بھی آپ کو بتائیے. ماشاءاللہ آپ سے اگر کعبہ بولا جائے گا تو ایک نیو مسلم کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی بالکل، اور ایک مسلمان جو دنیا سے بالکل دور ہے ان کے لیے بھی چیز نہیں ہوتی، اس لیے یہ سب ٹرم بھی بتائی جاتی ہے. چلیے، تو کعبہ کے بعد اب ہم جانتے ہیں حتیم کے بارے میں. یہ ایک نئی چیز ہوگی آپ کے لیے. دیکھیے یہ جو اسکرین پر فوٹو نظر آ رہا ہے، اس فوٹو کے اندر آپ دیکھیں گے، اور آج بھی اگر آپ ویڈیو مار کر یا لائیو فوٹو دیکھ سکتے ہیں کعبہ کی، چونکہ آپ تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، حج کے مہینے چل رہے ہیں، حج کے ایام چل رہے ہیں، تو بالکل لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، آپ 24 گھنٹہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں آپ کو یہ دکھ جائے گا کہ کعبہ ہے اور اس کے سامنے یہ شیپ بنا ہوا ہے، اس طریقے سے، اس طریقے سے سرکل بنا ہوا ہے، کٹ. تو یہ جو کٹ سرکل بنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حتیم کعبہ. حتیم کہا جاتا ہے اس کو، حتیم. یہ اصل میں بیت اللہ کا یعنی کعبہ ہی کا حصہ ہے. کیا ہسٹری ہے اس کی، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جب قریش نے زمانے اسلام سے پہلے، جو قریش تھے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کعبہ کی حفاظت کرے، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، اس کے بعد ان کے چچا تھے، یعنی قریش کا خاندان، اللہ کے نبی کا خاندان، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ کعبہ کی حفاظت کرنا. تو قریش نے جب اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال کمائی زیادہ فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا. مطلب کعبہ بنانا شروع کیا لیکن ان کے پاس زیادہ حلال کمائی نہیں تھی، اور ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ ہم حلال ہی کمائی اس میں لگائیں گے.
تو وہ دیوار بنائی لیکن اس کے بعد حلال کمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہیں چھوڑ دیا. اور اس واقعے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 37 سال تھی. اسلام سے پہلے مطلب اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ. تو اب وہ حصہ چھوڑ دیا گیا، پھر دوبارہ سے تعمیر کی گئی، اس کی اثر تعمیر کی گئی، تو دوبارہ سے مکمل اسٹیبلش کر دیا گیا. یہ شروعات ہوئی تھی اس کو بھی کعبہ بنانے کی، لیکن یہ بن نہیں پایا، تو اس کے بعد والا جو ہم کالا والا پورا گھر دیکھتے ہیں وہ مکمل بنا دیا گیا. تو یہ بھی گویا کہ کعبہ ہی کی نیت سے بنانا اس کو شروع کیا گیا تھا، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ مکمل نہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم کعبہ. حتیم اصل میں کنارے کو کہتے ہیں. حتیم ایک عربی ورڈ ہے، کنواں ہوتا ہے نا کنواں، تو کنویں کے کنارے جو منڈھیر ہوتی ہے، منڈھیر، اس کو بھی حتیم کہہ دیا جاتا ہے چونکہ وہ کنارہ ہوتا ہے. کسی بھی کنارے کو عربی میں منڈھیر کو حتیم کہہ دیا جاتا ہے. یہاں بھی اگر ہم غور کریں گے تو یہ بالکل میڈل میں نہیں ہے، کنارے پر ہے، اس وجہ سے اس کو حتیم کہہ دیا جاتا ہے. اور چونکہ کعبہ کے کنارے پر ہے، کارنر پر، اس لیے وجہ سے دونوں کا نام ملا کر پورا نام اس کا ہو جاتا ہے حتیم کعبہ، یعنی کعبہ کا حصہ، کعبہ کا کارنر، یا یوں کہہ لیجیے کہ کعبہ کا ادھورا حصہ. تو اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس سرکل کے اندر، تو کعبہ ہی کے اندر نماز پڑھنے کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. تو اب اگر آپ سے یہ بولا جائے حتیم کعبہ، تو آپ کے دماغ میں یہ تصویر آ جانی چاہیے کہ کعبہ ہے اور کعبہ کے باہر جو سرکل چھوٹا سا کٹا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حتیم کعبہ. اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. موقع تو ایسے ملتا نہیں ہے، لیکن ایک اس کی فضیلت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اگر کوئی اس میں نماز پڑھ رہا ہے گویا کہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو کعبہ کے اندر انٹری تو نہیں مل سکتی. بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے لوگوں کو ہی چابی ملتی ہے اور اندر جانے کا موقع ملتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو کہاں موقع مل سکتا ہے؟ تو ہم جیسے لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھ کے فضیلت حاصل کر لیں. تو حتیم کعبہ پہ اگر آپ نماز پڑھ لو گے تو انشاءاللہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت آپ کو مل جائے گی. اتنی چیزیں آپ کی کلیئر ہو گئی. اب ہم جانتے ہیں حتیم کعبہ کے بعد طواف کو جانتے ہیں. طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف کا لنگوسٹک جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چکر لگانا. چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، گھومنے کو طواف کہتے ہیں. اب جب یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے حج کے سبجیکٹ میں، حج کے ٹاپک میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں نا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو ایٹ لیسٹ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایٹ لیسٹ 2 رکعت تو پڑھے گا، کیونکہ نماز 2 رکعت سے کم ہوتی نہیں ہے. کوئی بولے گا میں روزہ ہوں، تو فوراً مسلمان کے دماغ میں کیا آئے گا؟ ارے سحری کیا ہوگا اور افطاری بھی کرے گا. ہندوؤں کی طرح ہمارا نہیں ہے کہ میں اپواس سے ہوں، کچھ بھی کھا رہے پی رہے. جیسے روزہ میں بولوں گا فوراً دماغ میں آ جائے گا آپ کے کہ روزے کا مطلب یہ کہ مفتی صاحب صبح سحری کیے تھے اور افطاری کی ہے اور ابھی بھوکے ہیں. تو روزے کا مفہوم ہمارا وہاں بالکل واضح ہے. نماز بولوں گا بالکل واضح، زکوٰۃ بالکل واضح. تو طواف ایک ورڈ ہے، طواف چکر لگانا. تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے جب طواف کا ورڈ بولا جاتا ہے؟ طواف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کا 7 چکر لگانا. 7 چکر کس طریقے سے لگانا کہ حجر اسود جو ہے، ابھی بات آگے آئے گی، حجر اسود بھی سمجھائیں گے آپ کو. حجر اسود کہتے ہیں اس پتھر کو، بلیک اسٹون کو. تو جو حجر اسود جہاں پر ہے، جو بلیک اسٹون ہوتا ہے، جو کعبہ کے 4 دیواری میں سے ایک دیواری کی طرف لگا ہوا ہے، تو اس بلیک اسٹون سے اسٹارٹ کرنا ہے لیفٹ سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے نہیں. آدمی کی 2 سائڈ ہوگی، وہ یہاں سے سمجھ میں تو آپ کو آئے گی نہیں، لیکن آپ خود جہاں ابھی فی الحال آن لائن کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں یہ دیکھیے کہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کی طرف سے اگر آپ گھومنا شروع کریں گے اس کو بولیں گے رائٹ سائڈ سے، اور جو آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے اس کی طرف سے اگر آپ گھومنا شروع کریں گے اس کو بولیں گے لیفٹ سائڈ. تو جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس جگہ بھی، اگر ہم اس طریقے سے گھومنا شروع کریں گے تو رائٹ ہوگا، اس جگہ سے گھومنا شروع کریں گے تو لیفٹ ہوگا. تو کعبہ کا جو چکر لگانا ہے وہ لیفٹ، ایسے لگانا ہے، ایسے ایسے نہیں، ایسے لگانا ہے لیفٹ سائڈ سے. تو حجر اسود سے چکر شروع کریں گے اور حجر اسود پہ آ کر کمپلیٹ کریں گے. تو کعبہ کے 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں طواف. تو طواف کا مطلب ایک چکر لگانا نہیں، طواف کا مطلب ایٹ لیسٹ 4 چکر لگانا، مطلب 7 چکر لگانا. جب آپ کے 7 چکر ہوں گے تب جا کے آپ کا طواف ہوا. ایٹ لیسٹ کم از کم 4 چکر تو لگانا ہی ہے آپ کو. 4 چکر لگا لیے، 5واں چکر لگا لیا، 2 چکر نہیں لگایا تو ایک درجے میں گنہگار ہوں گے. لیکن 4 چکر سے کم لگا رہے ہیں تو پھر آپ کا طواف ہی نہیں اور آپ کے اوپر پینلٹی آئے گی.
4 چکر سے زیادہ لگاتے ہیں پھر بھی ایک درجے میں پینلٹی آئے گی، صدقے والی پینلٹی آئے گی اگر آپ نے شروع کر دیا تو۔ جیسے روزہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے رمضان کے علاوہ، لیکن اگر آپ روزہ رکھ کر توڑ دو گے تو آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ فرض نمازوں سنت نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں آپ کے اوپر ہر وقت کی نہیں ہے، لیکن ایک نفل نماز آپ نے اسٹارٹ کر دی 2 رکعت، تو اگر آپ بیچ میں اس کو چھوڑ دو گے تو اس نماز کو قضا کرنا اس کو ضروری ہے، دوبارہ پڑھنا۔ سیم اسی طریقے سے کعبہ کا آپ طواف کر رہے ہیں، جو طواف کمپلسری ہے وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو، حج عمرے کا طواف، لیکن حج عمرے کے علاوہ کا جو طواف ہے نفلی طواف، جو آپ حج کرنے کے بعد وہاں پر کرتے رہو گے روزانہ، تو اس طواف کے اندر یہ کہ آپ نے اسٹارٹ کر دیا تو اس کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ اس کا ٹائم زندگی بھر تک ہوتا ہے کہ زندگی بھر میں آپ کرتے رہیے۔ ایک طواف کیا، وہاں گھوما یہاں گھوما، آ کے کر لیا، 1 گھنٹے کے بعد دوسرا چکر تیسرا چکر، طواف اسٹارٹ ہو گیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، لیکن وہ 7 چکر اب کیا ہے، رش نہیں ہے تو آپ بہت جلدی کر لو گے۔ آج کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو کہیں نہیں گئے۔ اب جہاں 20 لاکھ کا مجمع ہوگا، اچھا خاصا لاکھوں کا مجمع ہوگا، وہاں آپ 1 چکر لگائیں گے 1 گھنٹے میں تو ہو سکتا ہے کہ 7 چکر آپ کے شام تک ہوں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر کوئی پبلک نہیں تو 15 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن آج تو رش ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے عمرہ کرے چاہے حج کرے، تو اچھا خاصا 1.5-2 گھنٹے تو کوئی نہیں گئے آپ کے۔ تو اس دوران نماز کا وقت آ کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور طواف کے لیے کہ آپ جو ہے وضو کے ساتھ طواف کریں گے، بغیر وضو کے طواف آپ کا ہوگا نہیں، وہ سارے مسئلے مسائل ایک طرف، صرف آپ کو بھی ٹرم سمجھانی تھی۔ طواف کسے کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ارکم صاحب آپ بتا سکتے ہو اگر آپ سے پوچھا جائے طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، تو کیا مطلب ہے چکر لگانے کا؟ 1 چکر 2 چکر کسے کہتے ہیں طواف؟ تو کعبہ کے طواف کا کیا مطلب؟ جی اس کا یہ مطلب کہ ہمیں کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اور اگر اس کے بیچ میں نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ چکر ہمیں جب اپنا وضو ہو تبھی لگانا۔ اوکے، دیکھیے اب اصل ہے طواف، تو اب طواف کسے کہتے ہیں؟ یہاں آپ کو اسکرین میں فوٹو دکھ رہا ہے، ایک حجر اسود کا فوٹو دکھ رہا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا حجر اسود۔ حجر اسود سے یہاں ایرو بھی بنا ہوا ہے، کیسے ایرو جائے گا؟ نمبر 1 لکھا ہوا ہے ایرو پر، یہ نمبر 1 کا سائن بنا ہوا ہے، اس طریقے سے ایرو جا رہا ہے یہاں پر تو گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حجر اسود سے آپ اسٹارٹ کرو گے اپنا چکر لگانا، اور حجر اسود کی طرف حجر اسود لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آگے جو کارنر بنا اس کو حتیم کعبہ ہے اس کا نام، اور جو حجر اسود سے لگا ہوا جو کونا ہے اس کونے کو کہیں گے رکن یمانی۔ تو حجر اسود سے چکر اسٹارٹ کریں گے، 1 2 3 4 5 6 7 چکر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے آپ نے طواف کیا۔ باقی حجر اسود کسے کہتے ہیں بات آگے آ رہی ہے، وہ رکن یمانی کسے کہتے ہیں بات آگے آ رہی ہے، حتیم کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا، مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں وہ بھی آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جالی بنی اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ باقی یہ جو پورا ایریا ہے جہاں پر یہ کعبہ ہے، جیسے کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے پورے گھر کا جو ایریا ہے، جس ایریا میں پورا آپ کا گھر ہے، تو اس ایریا کو کچھ نہ کچھ تو کہا جاتا ہوگا، تو جس پورے ایریا کے اندر یہ کعبہ ہے نا، اس پورے ایریا کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف کیا کہتے ہیں؟ مطاف، میں مطاف میں جا رہا ہوں۔ تو جہاں اس پورے ایریا کے اندر یہ کعبہ ہے، جتنی دور تک یہ ایریا پھیلا ہوا ہے، جتنی دور سے آپ طواف کر سکتے ہیں، نیچے سے اوپر سے، جہاں سے آپ طواف، کیونکہ آپ اگر حرم کے باہر نکل کر طواف کریں گے تو طواف ہوگا ہی نہیں، ایٹ لیسٹ حرم کے اندر والے ایریا میں آپ کو آنا پڑے گا، اور وہ ایریا اچھا خاصا ہے، تو اس پورے ایریا کا نام ہے مطاف۔ چلیے اتنا یاد رکھیے آج کے لیے، کل آپ بتاؤں گا آگے یہ بتاؤں گا کہ حجر اسود کسے کہتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا حجر اسود کے بارے میں فضیلت، تھوڑی اس کی تاریخ، ہسٹری، مقام ابراہیم کے بارے میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ جو جالی لگی رہتی ہے اور جو 2 قدم کے نشان ہے، استلام کسے کہتے ہیں، استوا کسے کہتے ہیں، رمل کسے کہتے ہیں، اس کے بعد بتاؤں گا زمزم کے کنویں کے بارے میں، زمزم کے پانی کے بارے میں، اس کے بعد آپ جانیں گے صفا کے بارے میں، مروہ کے بارے میں، میلین اقصرین کے بارے میں، صفا مروہ کی صحیح کیسے ہوتی ہے، کیسے چکر لگتے ہیں، کتنے چکر ہوتے ہیں وہ جانیں گے، سعی کے بارے میں جانیں گے، سعی کس بلا کا نام ہے، سعی کسے کہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا حلق اور قصر کے بارے میں، کسے کہتے ہیں حلق کرنا قصر کرنا، مینا کے بارے میں بتایا جائے گا، مسجد خیف کے بارے میں، وادی محصر کے بارے میں، پھر آپ کو سمجھایا جائے گا کہ مسجد حرام، مینا، مزدلفہ اور عرفات
یہ جگہ ہیں، ان کے درمیان کتنے ڈسٹینس کو بتایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کلیئر آپ کی جب ہو جائیں گے، پھر جمرات کو بتایا جائے گا۔ جمرات یعنی پتھر مارنا، رمی کرنا کسے کہتے ہیں، پھر جمرات کتنے ہیں، عقبہ ہے، جمرہ صغریٰ ہے، کبریٰ ہے، کسے کہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ پھر عرفات کو بتایا جائے گا، عرفات کا ایک میدان ہے، کیوں کہتے ہیں عرفات اسے، اور اس کے اندر کیا ہمیں کرنا ہے، جبل رحمت، پھر مزدلفہ جہاں پر ہے، اور مسجد نمرہ جہاں پر ہے، جہاں پر آپ عرفہ کے اندر رکیں گے، مسجد نمرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر قصر وغیرہ کریں گے۔ جنت المعلیٰ ہے، غار ہرا ہے، غار ثور ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد آپ کو یہ بیان کیا جائے گا حج کی جو قسمیں ہیں، جو کیٹیگریز ہے، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے، یہ سب آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ حج کو شروع کر دیا جائے گا کہ ہم پراپر طریقے سے، کس طریقے سے حج کے اندر جو جو ضروری چیزیں ہیں، حج کے فرائض، حج کے واجبات اور حج کی سنتیں، ان تین چیزوں کو جانیں گے۔ عمرے کے واجبات، عمرے کے فرائض اور عمرے کی سنتیں، ان میں تین چیزوں کو جانیں گے۔ پھر مکمل حج اور مکمل عمرہ انشاءاللہ آپ کو زبان یاد ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو زبان یاد ہو جائے گی اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو بنے رہیے گا توجہ کے ساتھ، جو ہماری مسائل کی کلاسز ہو رہی اس کو جوائن کرتے رہیے گا، سونا جائیے گا۔ اپنے آسانی کے لیے نوٹس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ پی پی ٹی تو میں نہیں شیئر کروں گا، اس کے علاوہ دوسری پی پی ٹی اور ہے جس کے اندر اسی طریقے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی چیزیں فوٹوز کے ساتھ ہے، وہ پی پی ٹی انشاءاللہ وہ شیئر کر دی جائیں گے آپ کو۔ اس کی مدد سے آپ اور بہتر طریقے سے اپنے نوٹس کو بنا سکتے ہیں۔ باقی جتنی چیز آج بتا دی ہے وہ کل واپس سے پوچھوں گا انشاءاللہ آپ حضرات سے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو جن حضرات نے اب جوائن کیا ایکسٹرا حضرات وہ لیو کر سکتے ہیں۔ آگے ہماری اب کلاس ہے سیرت کی، تو انشاءاللہ آج ہم کیا پڑھیں گے، سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے اب سیرت کے اندر ہم نے ہجرت کے بارے میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت اکبر ثانیہ کے بعد ہجرت کا حکم مل گیا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے وہی آگے کہ آپ ہجرت کریں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بھیج دیا تھا، اب خود اللہ کے نبی اب ریڈی ہو رہے ہیں۔ پورا خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے یہ پرمیشن دی گئی کہ آپ بھی ہجرت کر جائیے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو جو قریش تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ بلبلا گئے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمان تو مدینہ جا رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں، تو سب تو ماشاءاللہ سیف زون میں جا رہے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے نا سیف زون میں دیکھتے ہوئے لوگوں کو، جیسے کہ فلسطین ذرا بھی سیف زون میں آتا ہے تو اسرائیل کو تکلیف ہوتی ہے، اور صرف اسرائیل کو نہیں، انڈیا کے سارے نان مسلم کو اتنی تکلیف ہوتی کہ اگر کوئی نان مسلم ہو کر فلسطین کو سپورٹ کر دے تو اس کے اوپر اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، سپورٹ کیوں کر رہا ہے۔ تو ان کی خباثت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کفار مکہ کو پہچاننا ہو تو انڈیا کے جو نان مسلم کو دیکھ لیا جائے، بالکل سمجھ میں آ جائے گا کیسے تھے وہ بھی کفار تھے، یہ بھی کفار ہیں، اور وہ بھی کم خبیث نہیں تھے، یہ اس سے زیادہ خبیث ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اس لیے گویا کہ ہم مکی دور ہی میں رہ رہے ہیں، جہاں میجورٹی میں کفار تھے مکہ کے اندر۔ یہاں انڈیا کے اندر میجورٹی کے اندر کفار ہی ہے، وہاں میجورٹی کے اندر وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مارنے کے کاٹنے کے۔ یہاں میجورٹی میں وہی لوگ رہتے ہیں انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے مارنے اور کاٹنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فلسطین اور رفح کے اندر اگر کہیں 40 بچوں کو ایک ساتھ مار دیا جا رہا ہے، پھر بھی کسی کے دل میں رحم تک نہیں آ رہا ہے، اتنے سخت دل ہیں یہ۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رکھی گئی ان کفاروں کی سزا کیونکہ یہ اسی لائق ہے۔ اس لیے جب کسی مسلمان کو رحم آیا نا کسی کفار پر، تو وہ ایسے موقع کو یاد کرے جہاں پر مسلمانوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور ان بچوں کا جو سپورٹ کر رہے ہیں ان سپورٹ کرنے والوں کے خلاف ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی گندی ذہنیت ہے، اندازہ لگائیے کتنے خبیث اور رذیل لوگ ہیں، کیسے گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں۔ تو اب کسی مسلمان کو رحم نہیں آنا چاہیے کسی کفار پر کہ بھائی اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں ملے گی۔ تو اب پتہ چلا کہ جو خدا کے منکر ہوں گے ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے، اور ان کی سزا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم رکھی ہے تو بالکل صحیح ہے۔ ایسے کفاروں کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے۔ تو جو لبرل مسلمان ہیں آ جائیں گے اپنی لبرٹی دکھانے کے لیے، اور آ جائیں گے یہ بتانے کے لیے کہ ہم لبرل ہیں، سب صحیح ہے، کفاروں کے ساتھ ہولی منائیے، دیوالی منائیے، ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریے۔ جب ایسا موقع آتا ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوتا ہے اور کفار ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں
اور ٹھٹے مار کر یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، تمہارا اللہ کو بلائیے، تو کیا مسلمانوں کے اندر سے ان کے ایمان کو نہیں جھنجھوڑا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر سے ایموشن کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے؟ بالکل کھیلا جاتا ہے، اور یہاں پر مسلمان اب جذبات ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور بھول کر ہم ہاتھ ملا لیتے ہیں، بھول کر ہم کفاروں کے ساتھ وہ والا معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں جو ایک مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کفار کو ہمیشہ کفار ہی سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ وہیں تک معاملہ کرنا چاہیے جہاں ہماری مجبوری ہے اور جو ہماری مجبوری کی ڈیلنگ ہے، ورنہ جہاں آ گیا بیٹھانے کا معاملہ، جہاں آ گیا بہت عزت دینے کا معاملہ، جہاں آ گیا ان کو ماننے کا سمان دینے کا معاملہ، کوئی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ مسلمان کو، تبھی وہ مسلمان ہے۔ اور یہ کوئی بھی نیا انصافی نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی ان ہیومن ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ بالکل ایک دم یہ انسانیت کے بالکل تقاضے کے مطابق ایکٹیویٹی ہے کہ ایک انسان اگر خدا کو نہیں مان رہا ہے، وہ اس کا منکر ہے، تو اس کے لیے یہ چیز ہی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انڈیا کو نہیں مانے، انڈیا کے خلاف کوئی اگر بولتا ہے، تو کیسے لوگ سپورٹ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کو بولا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی خدا کو بول رہا ہے، خدا کو نہیں مان رہا، تو ہم اس کے سپورٹ میں نہیں آئیں گے، اس کے خلاف میں ہی رہیں گے۔ بات یہاں سے چل رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو پرمیشن دے دی گئی تو کفار کے اندر آگ لگ گئی۔ سوچیے اب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات جس کو کفار مکہ امین اور صادق کہا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں اور اپنے بینک بیلنس کو اور اپنی پراپرٹی رکھوایا کرتے تھے، اتنا زیادہ آپ پر ٹرسٹ کرتے تھے کفار، آپ کو نہ ماننے کے باوجود بھی۔ اس کا مطلب آپ بہت اچھے پرسن تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا کوئی پرسن آج تک آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ کی جیسا حسین تو پیدا کیا ہی نہیں گیا ہے، جب پیدا کیا ہی نہیں گیا تو آ کیسے سکتا ہے؟ تو اندازہ لگائیے، جو لوگ آج کل سیکولر ملک کے اندر یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہیومنسٹ ہے، ہمارے ساتھ غلط معاملہ نہیں کیا جائے، ہم کہیں گے ہسٹری پڑھیے، کفار مکہ نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب ہمارے نبی کو پرمیشن مل رہی ہے کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے، تو اب ان کو کیا کیڑے کاٹ رہے تھے؟ ایک تو یہ مکہ میں رہنے نہیں دے رہے تھے، مسلمانوں کو مجبور ہو کر مکہ چھوڑنا پڑا۔ ہمارے نبی کا وہ شہر جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جہاں اللہ کے نبی کے والد، جہاں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ، یہ وہ شہر جہاں آپ پلے اور بڑے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج مجبوراً اپنے مکہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو کفار پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب نعوذ باللہ یہ محمد بھی چلا جائے گا، سب تو چلے گئے، لیڈر بھی چلا جائے گا، ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ میٹنگ بیٹھائے گئے دار الندوہ کے اندر، اور جہاں پر میٹنگ بیٹھائی جاتی تھی نا، وہاں اس کا نام تھا دار الندوہ۔ دار کہتے ہیں گھر کو، ندوہ کہتے ہیں ان کی میٹنگ کا جگہ کا نام ہو گیا تھا۔ تو میٹنگ کرنے کی جگہ جہاں پر پلاننگ کرتے تھے یہ لوگ، وہاں پر پلاننگ کی گئی۔ کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کے پیر میں زنجیریں ڈال دی جائے۔ ابو جہل خبیث بھی اس پلاننگ کے اندر شامل تھا، اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لے، اس کے گھر کو گھیر لے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے ویسے ان کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ اور انعام رکھا گیا، 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے خباثت پر۔ کیا انڈیا میں یہ نہیں ہو رہا آج؟ انڈیا کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو مسلمان کچھ اچھا کرتا ہے، ہندو پلاننگ کرتے ہیں، RSS والے پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ کر کے لنچنگ کر دی جاتی ہے اس کی۔ تو یہ جو مومن لنچنگ، وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے، محاصرہ کر کے گھیر کے ایک مسلمان کو مار دیا جاتا ہے، اس کو جے شری رام پڑھوایا جاتا ہے۔ کہیں بھی اکیلے کسی مسلمان کو دیکھ لیا تو لگ جائیں گے پیچھے، چلو پڑھو جے شری رام، چلو پڑھو جے شری رام۔ تو کیا ہے یہ؟ وہی سیم سینیریو ہے جو مکہ کے اندر تھا، وہی سیم سینیریو یہاں بھی کریٹ ہوتا ہے۔ تو مکی زندگی جب اللہ کے نبی کی ہم پڑھتے ہیں، اور فی الحال ابھی ہم اپنے جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہو بہو وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے بالکل آئیڈیل ہے اللہ کے نبی کی مکی زندگی۔ جو اللہ کے نبی نے کیا وہی کرنا ہے انڈیا کے مسلمانوں کو۔ کیا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلے پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بلیف رکھا، اور پلاننگ کرنے کے بعد ایک مستقل اسٹیٹ کو قائم کیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اب ہمارے لیڈروں کو چاہیے کہ پلاننگ کر کے مستقل ایک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کریں۔ وہ بات ابھی کہیں اور چلی جائے گی، ہم چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پرمیشن دی گئی، کفار کے اندر میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے ابو جہل نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مارا جائے اللہ کے نبی کو، اور اس کے لیے یہ کرا جائے کہ سارے نوجوان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ محاصرہ کہتے ہیں گھیر لینے کو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کفار نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی باہر نکلے تو آپ کو قتل کر دیا جائے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بات بتا دی گئی تھی. یہاں جو ہمارے بریلی بھائی ٹی ٹی ایس وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے وہ باتیں پتہ تھی، اور یہ لوگ تھوڑا ایک آگے اسٹینڈرڈ بڑھ جاتے ہیں آگے کہ نہیں اللہ کے نبی کو پہلے سے پتا تھا. اگر اللہ کے نبی کو پہلے سے پتا ہوگا تو پھر اللہ اور اللہ کے نبی میں فرق کیا؟ پھر اللہ کے نبی بھی اللہ ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی کو اللہ ماننا یہ تو شرک ہے. اس لیے ہم بریلی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دو لیول ہے، اللہ ہے، اللہ کے نبی یہ نیچے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، یہ ہم مانتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ بتا دیتے تھے جو کسی کو نہیں پتا ہوتی تھی، بالکل، اور یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی. لیکن اللہ کے نبی کو پہلے سے پتا ہوگا تو پھر تو وہ اللہ ہو گئے. اس لیے بریلے بھائی سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ٹی ٹی ایس بھائیو، ٹن سننی، آپ جو ہے عالم الغیب اللہ کے نبی کو مت مانیے. اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، یہ دیکھ لیجیے. اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ کفار نے پلاننگ کی، قریش نے. اللہ کے نبی کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا کرنا وہ بھی بتایا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سلاتے ہیں بستر پر اپنی جگہ، اور کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں رکھ لو اور دے دینا. پھر اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں، کفار رہتے ہیں، کفار اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پاتے. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ریت ڈالتے ہوئے نکل لیتے ہیں. پھر جب صبح ہوتی کفار دیکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی ہے. حضرت علی سوچئے، یہ بھی جگر ہونا چاہیے، اور بھی صحابی تو تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے جو قبول فرمایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب اندازہ لگائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو چنا کیوں ہوگا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. ہاں، وہ وجہ ہے حیدر کرار ہونا، وہ وجہ ہے اپنے اندر یہ پاور رکھنا کہ میں جان دے دوں گا آپ کے لیے. ہر صحابی میں یہ پاور تھا، لیکن حضرت علی میں یوں کہہ سکتے ہیں ایک قدم اور آگے تھے وہ. اب اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کرفیو لگا لے آپ کے گھر کے باہر، اور جو وانٹڈ ہے اس کو پکڑا جا رہا ہو، اس وانٹڈ کی جگہ پہ اگر آپ کو سلا دیا جائے، کوئی مائیکل لال ہے جو سو جائے گا یا یہ بول کے نکل لے گا ارے بابا رے بابا بھائی تو اپنا بھلا کر، میرا تو بھلا کر، کم سے کم اپنا بھلا نہیں کر رہا، میں تو نہیں سونے کا، میں تو تیری جگہ پہ نہیں سونے کا، میری جان تیری جان سے پیاری ہے، میں تو چلا اپنے گھر پہ، خود ہی تو نے سب کام کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف وارنٹ کفار مکہ نے نکالا ہے، اور کتنا بڑا رسک ہے. اگر کفار بغیر چیک کیے ہوئے خالی دیکھے کہ یہاں پہ کوئی سویا اور اللہ کے نبی سمجھ کر مار دے تو یہ بھی ہو سکتا تھا. اور آج ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی انجانے میں فائرنگ کر دیتا، بعد میں پتہ چلتا رہے یہ تو وہ نہیں کوئی اور ہے. تو آج کی دنیا میں کسی گنڈے کے ہم شکل ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. پتہ چلا وہ گنڈا ہے اس علاقے کا اور آپ کی شکل اس سے مل رہی، آپ کو اڑا دیا گیا خامخواہ. یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ بولا جا رہا ہے. کہہ سکتے تھے نا اللہ کے نبی کسی اور کو سلا دیجیے. صحابہ تھے، صحابہ ہمارے جیسے للو بلجو لوگ نہیں تھے، صحابہ تھے، بولتے نہیں تھے، خالی کر کے دکھایا. ایک زبان نہیں بولا کچھ اور سو گئے. آپ خود بتائیے، آپ خود سوچیے، آپ جب حضرت علی اتنا بڑا رسک لے رہے سو رہے ہوں گے، کیا دل نہیں کانپ رہا ہوگا؟ پورا کفار مکہ، یعنی مکہ کے اندر کون تھا سہارے کے طور پر؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں، حضرت علی کس کے بھروسے ہے؟ پورے صحابہ مدینہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی مکہ مدینہ جا رہے ہیں، حضرت علی اکیلے ہیں. اندازہ لگائیے حضرت علی کتنے زیادہ پریشر کے اندر ہوں گے، اور کتنے زیادہ پریشر کو ہینڈل کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خدمت لی. یعنی اس سچویشن کی پریشر کو حضرت علی کے علاوہ کوئی ہینڈل کر ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار کو وہاں اس کے لیے قبول فرمایا. کوئی اور ہوتا تھوڑا سا ڈگمگا جاتا، لیکن حضرت علی سوئے ہیں اور پھر اٹھے ہیں صبح تو کفار نے ویلکم نہیں کیا ان کو مارا ہے پکڑ کے کہ تم کیوں سو گئے اللہ کے نبی کی جگہ پر، اور بہت بری طریقے سے مارا. حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ میں سویا ہوں تو مجھے ماریں گے، یہ اس کے لیے بھی ریڈی تھے. یہ ذہنی طور پر مینٹلی بھی فزیکلی بھی ہر اعتبار سے صحابہ الحمدللہ فٹ ہوتے تھے. کچھ کھانے کا کچھ پینے کا نہیں ہوتا تھا، لیکن کتنے مضبوط ہوتے تھے صحابہ. اللہ کے نبی کے لیے صرف جان دینے کی بات نہیں کرتے تھے، جب جب موقع آیا اپنے آپ کو پورا سلا دیا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی کے لیے ہم جان دینے والے بنے. شیعہ لوگ سے ایک شکایت رہتی ہے، کیسے کھوپڑی ہے شیعہ لوگوں کی. اب یہاں اس چیز کو دیکھ کے بہت ہائی لائٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں. تو کون بڑا ہوا جس کے لیے جان دی جائے گی نا؟
اگر ہم اللہ کے نبی کے لیے جان دے رہے ہیں تو جس کے لیے دی جائے گی وہ بڑا ہوگا اور جو دے رہا ہوگا وہ چھوٹا ہوگا. اس سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور نبی نہیں ہیں. تو شیعہ لوگ جو امام علی بولتے ہیں، نبیوں کے برابر مرتبہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے گناہ بالکل ہوتے ہی نہیں. یہ غلط ہے. حضرت علی صحابی ہیں، بہت بہترین، بڑے مضبوط اور بڑے فضیلت والے صحابی ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن وہ صحابی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں. وہ اللہ کے نبی کے مقام کو نہیں بول سکتے، وہ نبی نہیں ہیں. شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بنا دیتے ہیں نبی کا مقام کا. بریلوی لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ ہی بنا دیتے ہیں. اس لیے ان تمام فرقوں والے سے ہماری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ لوگ کا کنسپٹ بہت اچھا ہے، لیکن اپنے جو میجر کنسپٹ اس میں تھوڑا کلیئرفیکیشن کر لیجئے. اللہ کے نبی اور اللہ دونوں میں فرق ہے. حضرت علی کوئی نبی نہیں، حضرت علی ایک صحابی ہے. صحابی کو صحابی کے لیول پہ رکھا جائے، اللہ کے نبی، پھر صحابی کا نمبر آئے گا. کوئی صحابی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی اللہ نہیں ہو سکتا. اور اسی کو اہل سنت والجماعت کے اندر قائم اور دائم رکھا جاتا ہے اور مینٹین رکھا جاتا ہے. اگر کوئی اہل سنت والجماعت میں ہونے کے بعد بھی اس لیمٹ کو کراس کرے گا، وہ پھر چلا جائے گا گمراہ فرقے کے اندر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پہ سلایا، اتنا بڑا رسک لیا اور اللہ کے نبی چلے گئے. تو اللہ کے نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی، حضرت علی کی بھی حفاظت فرمائی. لیکن یہ کہ یہ رسک لیا گیا، تو یہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر اتنا بڑا بھی رسک لینا پڑے نا میرے نبی کے لیے تو لے لیں. تو آج ہمارے نبی تو ہیں ہی نہیں بظاہر، لیکن ہمارے نبی کی حدیث ہے. آج اسلام کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں. تو کوئی اگر میرے نبی کو برا بول رہا ہے، ہمارے نبی کی کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے، تو بالکل برداشت نہیں ہونا چاہیے، اسٹینس لینا چاہیے ہمیں. دیکھیے آگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر گئے. پھر صبح جب کفار نے دیکھا تو حضرت علی کے ساتھ معاملہ بھی کیا، مارا بھی ان کو. لیکن اللہ کے نبی اب نکل چکے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی اللہ کے نبی اب مدینہ کے لیے روانہ تھوڑی نہ ہو گئے، پلاننگ کے ساتھ جانا. مدینہ کوئی بائک پر بیٹھ کے نکل لی پھر مدینہ سے، ایسا تو تھا نہیں. کوئی وہاں پر اس زمانے کے اندر فلائٹ، کوئی ٹرین، کوئی بائک تو نہیں چلتی تھی. اونٹ ہی چلتے تھے لمبے سفر کے لیے. گھوڑے بھی تھک جاتے ہیں، زیادہ لمبے نہیں چل پائیں گے. اونٹ کی بات الگ ہوتی ہے، اونٹ چلتا ہے. اونٹ پہ کبھی بیٹھ کے دیکھیے گا، آپ 2 منٹ اونٹ پہ بیٹھیں گے آپ کی کمر توڑ جائے گی. مطلب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو، 2 ویلر میں، 4 ویلر میں، ایروپلین میں آپ بیٹھ سکتے ہو، ٹرین میں بیٹھ سکتے ہو. جانوروں کی سواری کر کے دیکھیے کبھی. جانوروں کی سواری اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ فل بیلنس کرنا ہوتا ہے آپ کو. اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہو آپ کو اسٹریٹ ہونا پڑتا ہے. آپ اگر اونٹ پہ بیٹھو تو پورا ہلو گے آپ. اب جب اونٹ چلے گا، اتنا بڑا جانور چلے گا تو پورا جسم آپ کا ہلا دے گا. وہ 2 منٹ اگر آپ بیٹھو گے اونٹ کے اوپر تو آپ کو دادی نانی یاد آ جائے گی. لیکن پریکٹس تھی. جب ہم اونٹ پر بیٹھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ صحابہ کیسے اونٹ پر بیٹھتے تھے اور کیسے لمبا لمبا سفر کر لیتے تھے. یہاں تو 5 منٹ کے اندر ہی کمر لگ جاتی ہے، پورا جسم ہلنے لگتا ہے، ڈر لگنے لگتی ہے. اور اتنا اونچا ہوتا ہے اونٹ، وہاں سے نظر آتا ہوتا ہے، پھر وہ کیسے چل رہا ہوتا ہے. اور جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو ڈس بیلنس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ بیٹھے رہنا تو ایک پریکٹس ہے. جانور کی سواری بالکل ہی الگ ہوتی ہے. ہاں آپ ہر گاڑی کی سواری کر سکتے ہو، لیکن جانور کی سواری کریے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے زمانے کے لوگ کیسے جانور کی سواری کر لیتے تھے. عورتیں ماشاء اللہ اونٹ پر گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کر رہی ہوتی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہا کہ مجھے حکم ہو گیا، چلیے. اب حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر بھی قربان جائیے. سبحان اللہ. ہمارے جیسے کوئی آدمی یا آج کے زمانے میں کوئی آدمی ہو تو کیا کرے گا؟ باپ بول دے گا بیٹے کو بیٹا یہ کام کر لینا، باپ آ جائے گا تو بھی وہ کام نہیں ہوا رہتا ہے. مطلب ہمارے وہاں یہ ہے، سستی کا یہ عالم ہے کہ کام بول دیا جائے گا، ٹائم بتا دیا جائے گا، پھر بھی وہ نہیں ہوگا. بہت سی عورتوں کا یہ حال ہے کہ ان کے شوہر بتا دیں گے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، جب آئے گا شوہر تو وہ کام ہو ہی نہیں رہے گا. بہت سے شوہروں کا یہ حال ہے کہ بیوی بتا دیں گی آپ کو یہ کرنا ہے یہ کرنا، لیکن وہ بھائی صاحب کو خیال ہی نہیں رہے گا. تو ہمارے وہاں سستی اور کاہلی تو اعلیٰ درجے پر ہے. اور یہ تو چلو ہماری عام لائف کے بعد ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی اس ادا سے ہمیں سبق لینا چاہیے. کیا کیا اللہ کے نبی؟ کوئی بتا کر نہیں آیا حضرت ابوبکر صدیق کو میں آؤں گا 2 دن کے بعد. ارجنٹ امیڈیٹلی چلے گئے اور کہا کہ مجھے بس اللہ کی طرف سے ابھی حکم ہے، اب نکلنا ہے. اب اندازہ لگائے حضرت ابوبکر صدیق کی فراست کے اوپر، فیوچر کے سوچنے کے اوپر قربان جائیے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آلریڈی 2 اونٹنیاں تیار رکھی تھی کھلا پلا کر. ہمارے جیسا نہیں کہ گاڑی سے سفر کرنا ہے، ارے پیٹرول نہیں ہے، وہ 12 بجے نکل رہے ہیں تو پیٹرول پمپ بھی بند ہیں. یہ سب ہوتا ہے ہمارے وہاں. پیسہ ہی نہیں ہے، میں تو مطلب کبھی ایمرجنسی کوئی چیز آ جائے پیش، اس وقت اتنی پریشانی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ پہلے سے پلاننگ نہیں ہونا. اور جو ہم لوگ اکثر ایسے لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے جو بالکل پلاننگ والے ہوتے ہیں.
جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز کی پلاننگ ہونی چاہیے. ہم پانی پی رہے تو پلاننگ ہوتی ہے نا کہ پانی ہے تو پانی ختم ہو جائے گا تو وہ لے لیں گے. لائٹ چلی جائے گی تو کیا کریں گے؟ انورٹر یوز کر. آدمی جہاں بھی رہتا ہے تھوڑی بہت تو پلاننگ کرتا ہے. بالکل پلاننگ والے جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ گدھے ہیں، بالکل وہ جانور ہیں. جانوروں کی زندگی ہوتی ہے کھایا پیا، کچھ پلاننگ نہیں ہوتی. انسانوں کی زندگی تو پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر بڑا فیصلہ لینا تب تو آپ کو بہت پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے. تو بیوی ایک ذمہ دار ہوتی ہے شوہر کی، بچے ایک ذمہ دار ہوتے ہیں، اور خود شوہر بھی ذمہ دار ہوتا ہے بیوی کا. کون ذمہ داری اٹھاتا ہے اس طریقے سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارجنٹ ایک دم جا کر امیڈیٹلی کہا جا رہا ہے کہ بالکل ہجرت کرنی ہے. تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا دونوں پیر لے کر، ارے اللہ کے نبی آپ نے تو پہلے بتایا نہیں، ابھی پہلے بتائے ہوتے تو. ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لبیک یا رسول اللہ، 2 اٹھنیاں تیار ہے، کھلا پلا کے تیار کر رکھی ہے. اللہ کے نبی کتنا خوش ہوئے ہوں گے. اور حضرت کو صدیق کو پہلے سے پتا تھا کہ کبھی بھی یہ بات آ سکتی ہے، اور جب کبھی بھی یہ بات آ سکتی ہے تو ہمیں ریڈی رہنا چاہیے. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، 2 اٹھنیاں کھلا پلا کے تیار رکھے وہ صدیق نے. اس کے بعد حضرت کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کیا کیا انتظام کر رکھا تھا؟ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی ساتھ رکھا تھا. وہ بھی راستہ چیک کرنے کے بہانے آتے تھے، آپ حضرات کو سپورٹ کرتے تھے. حضرت کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ، وہ کھانا وغیرہ لایا کرتے تھے، اور وہ بھی بکرے کو دودھ پلایا کرتے تھے. آپ کے صاحبزادی اسما، مطلب حضرت بکر صدیق کا پورا خاندان انوالو تھا ہجرت کے اندر سپورٹ کرنے میں. سبحان اللہ. آپ کے صاحبزادی حضرت اسما انوالو، آپ کے صاحبزادے عبداللہ انوالو، آپ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ انوالو. آپ نے ایک راستہ بتانے والے عبداللہ بن اریقط صحابی کو بھی تیار کر لیا تھا. سبحان اللہ. حضرت بکر صدیق کو یہ پتا تھا کہ مدینہ تو ہم کبھی گئے نہیں ہیں، ہمارے طرح تو ہی نا جیسے کہ آج ہمارے پاس گوگل میپ ہے. سوچئے اس زمانے کے اندر بھی کیا ٹیلنٹ تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں مدینہ کی طرف، اور مدینہ ایک ایسی جگہ کبھی ہم گئے نہیں ہیں، تو ہمیں ایک راستہ بتانے والے رہبر کی ضرورت پڑے گی. تو پہلے سے راستہ بتانے والے ایک صحابی کو بھی آلریڈی تیار رکھا تھا. قربان جائیے. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے لیکن ڈرائیور نہیں ہوتا تو ہم جا نہیں پاتے ہیں نا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ ہی نہیں پتا ہوتی تو پریشانی ہو جاتی ہے نا. تو دیکھیے، اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ سمجھدار آدمی سفر کرے گا تو آپ بہت جلدی سے اور آسانی سے سفر کر لیں گے. لیکن کوئی پاگل مل جائے گا تو آپ کے پاس اچھی گاڑی ہوگی تو بھی صحیح سے نہیں پہنچ پائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کی فراست پہ قربان جائے. کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ ارجنٹلی اچانک اگر یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے چلیے 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 ہجرت کرنا ہے، 2 اٹھنیاں تیار ہے، ان کے غلام تیار ہے، راستہ بتانے والے صحابی تیار ہے، ان کے بچے تیار ہے، ان کی بیٹی تیار ہے، پورا گھرانہ تیار ہے، پہلے سے پریپیئر ہے، مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، اور گھریلوی طور پر، ہر اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہے. اور جب اللہ کے نبی آ رہے ہیں ظہر کے موقع پر آ رہے ہیں جبکہ سونے کا وقت تھا ان کے، تو خراٹا لے کے سو بھی نہیں رہے. یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت بھی آ سکتے ہیں تو فوراً اٹھ بھی گئے. یعنی کوئی رعایت حضرت ابوبکر صدیق کی نہیں کی گئی ہے، پہلے سے نہیں بولا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریڈی رکھنا. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے سونے کے ٹائم ماں باپ کی طرف سے کوئی فون آ گیا، کوئی آواز دے رہا ہے تو سوتے رہیں گے. ہماری نیند گھوڑے گدھے بیچ کے سو ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی ذمہ دار ہمارے درمیان رہ رہے ہوں کبھی بھی ہمیں پکار سکتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اچھی طریقے سے تو وہی کر سکتا ہے جو ایکٹیو ہوگا، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ امی کو یہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ابو کو یہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اور ابھی یہ ہو سکتی ہے، ابھی وہ ہو سکتی ہے، تو وہ بچہ اچھے سے خدمت کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کی. ورنہ جو سستر ماسٹر ہوں گے، اپنے کھانے پینے سے مست ہوں گے تو ہاں خدمت کریں گے. تو خدمت وہی شخص کر سکتا ہے جو ایکٹیو ہو، جس کو صرف لوگوں کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اور اب یہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بعد میں یہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسے شخص آپ کے درمیان بالکل ہوں گے، اور ایسے شخص سے ہمیں سبق لینا چاہیے. تو یہ چیز ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑی خوبی ہے. اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ 50 گھر کو توڑنے سے بچا سکتے ہیں، ٹوٹنے سے، اور خود اپنے گھر کو بھی ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ آج اگر آدمی دھیان نہیں دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، اسی وجہ سے تو جھگڑے ہوتے ہیں. جب آدمی اتنا ایکٹیو ہی ہوگا جھگڑا ہونے ہی نہیں دے گا، سب اسی کے ہاتھ میں ہوگا. بچے کا دھیان نہیں دے رہا، بیوی کا دھیان نہیں دے رہا، ماں باپ کا دھیان نہیں دے رہا، تبھی تو آپ جھگڑا کرو گے، تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے. آپ اتنے ایکٹیو ہیں، آپ کو سبھی کا خیال ہے، تو انشاءاللہ کبھی جھگڑا نہیں ہو. اب آگے ہی پڑھنا تھا لیکن ان باتوں کو ہم کور کرتے ہیں، اتنی باتوں کو. آگے پھر غار ثور کے اندر گئے ہیں. غار ثور کے اندر 3 دنوں تک آپ رہ رہے ہیں. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کی جاتی ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکریہ جالا تن دیتی ہیں، کفار آتے ہیں پہچان نہیں پاتے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو دیکھیے خالی سیرت نہیں پڑھنا ہے، سیرت سے سبق بھی لینا ہے. تو میں نے ابھی صرف سبق ہی آپ کو دیا ہے، اب ہم سیرت پڑھنے جا رہے ہیں. تو جو باتیں بتائی وہ اب آ جائیں گے مختصر طور پر، لیکن اس سے کیا کیا سبق مل رہا ہے ہمیں.
اس کے بغیر اگر آپ سیرت پڑھ رہے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے. سیرت کا مطلب ہے کہ ہم سیرت سے سبق لیں. چلیے اب دیکھیے، کفار کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے ہیں، تو انہیں یہ خوف ہوا کہ اگر محمد مدینہ چلے گئے تو قوی اندیشہ ہے کہ مدینہ والے متفق ہو کے ہم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. کفار میجورٹی میں تھے لیکن پک پک ہو رہی تھی. یہ پتہ تھا کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو وہاں پر میٹنگ ہوگی اور ہمیں ہماری بینڈ بجائی جائے گی، اور یہی ہوا. اس لیے انہوں نے دار الندوہ میں اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ کسی نے محمد کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ محمد کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو شہر سے نکال دیا جائے. بالآخر ابو جہل کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان تلوار لے کر رات میں آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لے، اور جب صبح کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سب لوگ ایک ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. یہ ابو جہل نے کہا. چنانچہ ان لوگوں نے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، بریلی حضرات کو بولنا چاہیے، یہاں توجہ دیجیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کے نبی کو، پہلے سے نہیں پتا تھا. اور اسی وقت ہجرت کرنے کا حکم بھی آپ کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی چند امانتیں رکھی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا. ان کے پاس مکہ کے کافروں کی امانتیں رکھ دی تاکہ حضرت علی صبح کے وقت ان کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دے. یہ کوئی حلوہ نہیں ہو رہا تھا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں سفر کے لیے اور رکھ لے دے دینا. آپ سچویشن کو دیکھیے، اس سچویشن کے اندر کس کو کیا کام سونپا جا رہا ہے، تو وہ سچویشن کیا کریٹ ہوتی میں نے پورا بھی آپ کو سمجھایا. اس سینیریو میں جا کر اگر حضرت علی کو آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی کی یہ بات کو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی یہ رکھ لیجیے صبح دے دینا، یہ اتنا ایزی نہیں تھا. آپ اس سچویشن کو اگر سوچیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے خالی سوچ کر، جو کہ میں تھوڑی دیر پہلے سمجھا چکا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ اپنی مٹھی میں مٹی رکھے ہوئے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو کفار کی طرف پھینکا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک کافر کی آنکھ میں اس مٹی سے کچھ حصہ پہنچ گیا، جس کی وجہ سے کفار اپنے آنکھوں کو ملنے لگے اور آپ اسی درمیان ان کی نظروں کے سامنے سے نکل گئے. لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ معجزہ ہو گیا، لیکن حضرت علی تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. لیکن اس سچویشن کو سوچئے کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فی الحال ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی اور غار ثور، تو اس موقع پہ جب صبح ہوئی نا تو کتابوں میں یہ بات ہے، دوسری بڑی کتابوں میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا بھی گیا. پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے اپنی 2 اونٹنی پیش کر دی اور آپ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے. سبحان اللہ، کتنا پہلے سے تیار تھے. دونوں حضرات مسجد حرام سے جنوب کی سمت 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے. جب صبح ہوئی اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے. بعض لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف نظر یوں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے. اس وقت صدیق اکبر بہت غمگین ہوئے اور گھبرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ. اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی. پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے منہ پر کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا، بنا کر انڈا دے دیا، اور مکڑی نے اس پر جالا تن دیا، جس کی وجہ سے کفار نے اس غار کے اندر جھانکنا مناسب نہیں سمجھا اور ناکام ہو کر واپس چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دنوں تک ٹھہرے رہے. اب اس دوران چونکہ آپ غار کے اندر ہیں، اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد جو ہے وہ کس طریقے سے انوالو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں. اب شیعہ لوگ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہیں گے، کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ان شیعہ لوگ کو یہ کہا جائے آپ کی عقل ماری گئی ہے، یہ ہجرت کا موقع تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ میں ہجرت کر رہے تھے، حضرت علی کو سلا کر جایا گیا تھا، تو آپ کیسے لوگ ہو حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ انہوں نے حق حضرت علی کا لے لیا؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت علی میں جو ایبلٹی رکھی تھی وہ ان سے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ایبلٹی رکھی تھی وہ ان سے کام لیا, ان کے خاندان کے افراد سے کام لیا. تو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے برداشت بالکل نہیں کیا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں 3 دنوں تک سور مت بولنا, سور میں ٹھہرے رہے. اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رات میں کھانا لے کر آتی تھی. آپ کو پتا ہے جب وہ کھانا لے کر آتی تھی اپنے یہاں پر بیلٹ میں کھانا باندھ کے لے کر آتی تھی چمڑے میں. ایک دن ابو جہل نے دیکھ لیا, تماشا مارا, پوچھا کہاں لے کے جا رہی, لیکن نہیں بتایا. قربان جائیے اس لڑکی کی ہمت پر. نوجوان تھی, بالکل ایک دم بچی تھی, مطلب نوجوان بھی چھوڑ دیجیے, بچی ہی تھی وہ تو. اس کے باوجود بھی ابو جہل سے نہیں ڈری. آج کے لڑکے پک پک ہو جاتی ہے, وہ لڑکی تھی پک پک نہیں ہوئی, ابو جہل کے سامنے ڈٹی رہی اور نہیں بولا. مار کھا لیا لیکن نہیں بولا. کیسی قربانی دی ہے, سبحان اللہ. اس لیے اب اگر کوئی اسما نام رکھنا چاہتا ہے اسما نام رکھے, اور یہ سوچ کر رکھے کہ اسلام کی بہادر لڑکی تھی, اسلام کی شیرنی تھی, کہ ابو جہل جیسا کافر تماچا مار رہا ہے, وہ ایک تماچے میں گر جا رہی ہے نیچے, اس کا جو چمڑے کے ساتھ بنا وہ بھی کھل جا رہا ہے, لیکن مجال ہے کہ وہ بول دے, بتا دے کہ اللہ کے نبی غار سور میں. یہ ایسی ہمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آج کی عورتوں کو, آج کی لڑکیوں کو. تو لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں کہ گلفشا, گلشن, گلاب. تو گلاب اور گلفشا ہی رہیں گے, وہ پھول کی طرح ہی رہیں گے, خالی تھوڑی دیر میں مرجھا جائیں گے. تو نام لڑکیوں کا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو صحابہ یا صحابیات کے نام پر ہو, اور لڑکوں کا نام بھی ایسا ہونا چاہیے جو صحابہ کے نام پر ہو. کچھ ہسٹری آپ کے نام سے ریلیٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا نام آئے نا تو آپ ہسٹری کی طرف جائیں. آج ہماری عمارتوں کا نام بھی ایسا نہیں ہوتا, اس لیے ہماری آج سے پہلے عمارتوں کا نام ہوتا تھا کہ یہ حضرت عائشہ کا ڈپارٹمنٹ ہے. آج جوگیشوری ممبئی کے اندر ایک جگہ ہے, وہاں ماشاءاللہ آج بھی یہ چیز ہے, اور خصوصاً پالم پوریوں کے اندر یہ چیز ہے کہ انہوں نے تھوڑا اس کو باقی رکھا ہے کہ عمارتوں کا نام بھی صحابہ و صحابیات کے نام پر رکھتے ہیں. رکھو تاکہ اپنی ہسٹری کو یاد کیا جائے. کوئی بھی کمپلیکس وغیرہ بنتا ہے تو ہندو رکھتے ہیں اپنے نام پر, مسلمانی کو خالی نام نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. صحابہ صحابیات کے نام پر رکھیں اور ہسٹری بتائیں لوگوں کو, یہ وہ عورت تھی, یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے سیٹ تمہاری بجائی تھی. تو ہم صحابہ کے زمانے میں جائے, نام بھی اس طریقے سے رکھے. کوئی ہسٹریکل پرسن ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو اگر نام رکھ رہے ہیں آپ تو, کیونکہ آپ اس سے پہلے آپ کا نام تو رکھا جا چکا, ہمارا نام تو رکھ دیا ہمارے دادی وغیرہ نے. چلو عبداللہ بہت اچھا نام چنا ہے چونکہ حدیث میں بھی آیا ہے, لیکن اب اگر ہم نام چوز کر رہے ہیں تو نام کا کیا مطلب وہ مت دیکھیے آپ. ابو ہریرہ کیا مطلب, بلی کا باپ, لیکن ابو ہریرہ نام کا مطلب دیکھیے تو آپ کبھی نہیں رکھو گے. لیکن دیکھو وہ کیسے صحابی تھے, اتنی روایت ہے کہ کسی سے اتنی روایت نہیں ہے, سبحان اللہ. تو نام نہیں دیکھا کریں, صحابہ کے کیریکٹر کو دیکھا کریں, وہ صحابی کون تھے, صحابیات کون تھی. تو حضرت اسما رات میں کھانا لاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ قریش کی خبریں لا کر پہنچاتے تھے. اللہ اکبر, یہ آسان کام تھا, سوشل میڈیا تو تھا نہیں. خبریں پہنچانے کا مطلب وہاں کفار کے پاس رہتے ہوں گے, وہاں جاتے ہوں گے, انجان بنتے ہوں گے, انجان بن کے سنتے ہوں گے, پھر لا کے خبریں پہنچاتے تھے. یہ پلاننگ کہ کفار کیا پلان کر رہے ہیں, یہ کتنی بڑی چیز ہے, کتنا بڑا رسک ہے. کفار کیا پاگل تو تھے نہیں, ان کا بھی دماغ چلتا تھا. ان کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو صرف قدموں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کون کہاں سے چلا ہے. قافہ شناس اس کو کہا جاتا ہے جو پیر سے پہچان لے کون کہاں کا سفر کیا ہے. آج جب یہ CID کتے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ دماغ رکھنے والے لوگ تھے, تو وہ پہچان نہیں پاتے کہ بچہ یہاں پر کیوں گھوم رہا ہے. لیکن وہ بچہ بھی اتنے اسمارٹ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو صاحبزادہ حضرت عبداللہ وہ خبریں لا کر پہنچاتے تھے. تو خبریں لینے بھی تو جاتے ہوں گے, کتنا بڑا رسک تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دودھ پہنچایا کرتے تھے. رات میں کھانا حضرت اسما لے کر آ رہی ہے, رات میں دودھ حضرت عامر بن فہیرہ لے کر آ رہے ہیں. کفار کی جو پلاننگ چل رہی ہے اس کے بارے میں بات جو بتائی جا رہی ہے وہ حضرت عبداللہ لے کر آ رہے ہیں. اور بکریوں کو چرانے کے بہانے دن میں دودھ لایا کرتے تھے ان کے, یہ رات میں جو دودھ لایا کرتے تھے ان کے غلام. تو آپ دیکھ رہے ہیں سب انوالو ہیں, سبحان اللہ. اور سب اسٹریٹجی کے طور پر کام ہو رہا ہے, ایسے نلہ وائز کام نہیں ہو رہا ہے, مکمل اسٹریٹجی ہو رہی ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, تاکہ سب چھپ کر سارا کام ہو جائے اور مکہ سے مدینہ آرام کے ساتھ پہنچا جا سکے. دن دہاڑے بھی پہنچے جا سکتے تھے, لیکن وہ حضرت عمر نہیں تھے نا. سب حضرت عمر نے بولا
جا رہا ہوں مدینہ، کسی کی ماں میں دم ہے اور کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا آ جائے روکنے کے لیے، تو ہر کوئی حضرت عمر تو نہیں ہو سکتا. اللہ حضرت عمر بنائے ہر کسی کو کہ کھڑے ہیں مکہ کے اندر اور کہہ دیا ہے کہ کسی کی مجال ہے جو یہاں پر نماز پڑھنے سے روک دے، کوئی نہیں روک سکتا ہے. جا رہا ہوں اس شان کے ساتھ، کسی کی مجال ہے روک دے مدینہ کے اندر ہجرت کرنے سے، تو حضرت عمر تو ہر کوئی نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عمر بھی نام رکھ رہی اس نیت سے رکھیے کہ بس نام ہی سے کب کبھی طاری ہو جائے، نام ہی سے کفار کے اندر لرزہ آ جائے. تو حضرت عمر تھے. سب کی شان اپنی نرالی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی ایک نرالی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی ایک شان نرالی ہے. اس موقع پر یہ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ذکر آئے گا، وہ اپنی ایک شان نرالی ہے. ہر صحابہ کی اپنی ایک شان نرالی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کے اندر الگ الگ صفت رکھنے کے ساتھ ساتھ نمایاں ہے ماشاءاللہ. چلیے اب یہاں اس کو سٹاپ کرتے ہیں. یہاں تک ابھی ہم غار سور میں پہنچے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور میں ہیں اور وہاں خدمت کی جا رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانوں کی طرف سے. اتنی بات ابھی ہمارے سامنے ہے. اوکے چلیے، تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے سیرت یا سر کے اوپر سے جا رہی ہے آپ لوگوں کی؟ بتائیے، آ رہی ہے نا سیرت؟ سیرت اسی طرح پڑھنا ہے، چاہے انڈیویجولی پڑھیں، چونکہ اگر آپ ابھی پڑھ رہے ہیں کورس میں پڑھ رہے ہیں پھر آپ انڈیویجولی اگر مطالعہ کریں گے تو سیرت ایٹ لیسٹ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سبق کیا مل رہا ہے، ایک ایک واقعے کو ڈیپ میں سوچنا ہے آپ کو، تب آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھ سکتے اس طریقے سے تو کم از کم کلاس اٹینڈ کیجیے تاکہ ہم پڑھائیں تو آپ اس طریقے سے انٹرسٹ کے ساتھ سنیں. یہ بیسک سیرت ہے بالکل. ایڈوانس لیول کی پڑھنی ہے تو کوئی بھی کتاب موٹی سی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیسک پڑھنا ضروری ہے ایڈوانس پڑھنے کے لیے تاکہ سیرت سے ایک مناسبت، ایک کنیکشن ہو جائے آپ کا، اس کے بعد آپ پڑھ سکیں آگے. چلیے یہی سٹاپ کرتے ہیں ہم آگے. اور یہاں پر جو حضرات میل حضرات وہ رہ جائے ہمارے، فیمیل یہاں سے لیو کر جائے. انشاءاللہ ہم میل حضرات کی تجوید کو تھوڑا سا سنیں گے. ٹھیک ہے، فیمیل جو ہے وہ یہاں سے لیو کر جائے. جی آپ سنائیے. ارکم صاحب سنائیے ذرا سورہ فاتحہ سنائیے، دیکھو آپ کی سورہ فاتحہ صحیح ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے کریے، اعوذ باللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جلدی پڑھیں گے. اہدنا ایاک نعبدون، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جی اور بہتر کرنا، سورت یاد کی ہے، سورہ فیل یاد کی آپ نے؟ سورہ فیل سورہ یاد ہوئی آپ کو؟ کتنی صورت یاد ہوئی آپ کو؟ یہ 6 ہو گئی ہیں. کون کون سی؟ ہوں لیافل قریش ہوں قل هو اللہ احد ہوں قل یا انا اعطینا ہوں علم ترى كيف فعل ربك تبت يدا. اچھا، سورہ فیل تو وہ علم ترہ ہی ہوئی نا. چلیے ٹھیک ہے، تو سنوں گا. اور یاد کریے، کیسے یاد کر رہے ہو؟ گھر پر کسی کو سناتے ہو؟ جی ٹھیک ہے، تو یاد کریے اور بہتر کریے 10 پوری یاد کے لیے پھر سنتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آج یہیں ہم ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو. انشاءاللہ اب کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.